محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت از نظر ولی امر مسلمین ہمارا زیر بحث عنوان ہے. آج اس ضمن میں چھٹا سیشن ہے اور رہبر معظم کی 7ویں اور 8ویں تقریر زیر بحث ہے. ان دونوں تقاریر کا جو مجموعی عنوان ہے وہ ہے تحریک انبیاء کا انجام. نبوت کے تحریکی پہلو پر ہماری بحث جاری ہے، جس میں فلسفہ نبوت، بعثت، انبیاء کا پیدا کردہ انقلاب اور انبیاء کی دعوت کے اولین شعار، انبیاء کے مخالفین، یہ وہ سارے عنوان ہیں جو تفصیل سے بحث میں آ چکے ہیں. اب ایک عنوان جو رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اس تحریک انبیاء کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب بھی کسی نبی کی بعثت ہوتی ہے، اور بعثت پہلے بیان ہوئی ہے، بعثت یعنی نبی کا برانگیختہ ہونا، اس کے اندر ابھار پیدا ہونا، یعنی ایک ولولہ، ایک شعلہ اس کے اندر برپا ہوتا ہے جس کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اب بے چینی کے عالم میں ہوتا ہے، اور اسی بے چینی کو، اسی برانگیختگی کو، اسی ولولے کو وہ امت کے اندر منتقل کرتا ہے. تو انبیاء جب اس عالم میں زندگی گزارتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جو اس برانگیختگی کے بعد مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، سکون کو اپنے لیے ممنوع قرار دیتے ہیں اور راحت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ مسلسل جد و جہد، کوشش، جہاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کا اور ان کی تحریکوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آیا وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں یا اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ عموماً ایک سوال ہے جو ہوتا ہے، اور اسی پر حضرت مقام معظم رہبری نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے. کیونکہ رہبر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور ستمگر وہ انہی انبیاء کے سر کو قلم کر دیتے ہیں، کبھی ان کو درختوں کے اندر چیر دیتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے ہیں، اور ظالمانہ حکومتیں اپنے ظلم کے ساتھ اسی طرح بظاہر قائم رہتی ہیں. تو ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آیا یہ انبیاء کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ان کی تحریکوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور انہی انبیاء کے ماننے والے اگر بعد میں انہی کے نقش قدم پر کوئی تحریک چلائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ عمومی سوال ہیں جو آتے ہیں اس کے اندر. یہاں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ دو بنیادی سوال ہیں جو ہمارے زیر بحث ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ حضرت آدم سے لے کر رسول خدا تک جو انبیاء ہے، جو مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 بنتے ہیں، کہ یہ تمام انبیاء بطور کلی اپنا ہدف لینے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے، بطور کلی. یعنی جو اجتماعی ہدف تمام انبیاء کا تھا اسے حاصل کرنے میں یہ گروہ انبیاء، اب یہاں کسی ایک کی بات نہیں کر رہے، پورے گروہ کی بات کر رہے ہیں، گروہ انبیاء یعنی 1,24,000 نبی، یہ اپنا ہدف پانے میں ناکام رہے یا کامیاب رہے، یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان انبیاء میں سے ہر نبی فردن کامیاب رہا یا ناکام رہا. یعنی وہاں ہم ایک ایک نبی کی الگ بات کریں گے. یعنی کہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں پورے گروہ انبیاء کو اجتماعی طور پر یہ کامیاب رہے یا ناکام رہے، اور ایک دفعہ ہم کسی نبی کو انفرادی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بطور ایک فرد، بطور ایک نبی اس کی تحریک کامیاب رہی یا ناکام رہی. تو یہ دو پہلو بنتے ہیں، اور رہبر معظم نے دونوں کا تجزیہ یہاں پر پیش کیا ہے. ایک بار صلوات پڑھے گا پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اب پہلا جواب رہبر معظم دیتے ہیں بطور کلی کہ جو تحریک انبیاء ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اس میں رہبر فرماتے ہیں کہ اگرچہ محرومیوں کا اور ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے انبیاء کو، ان کی تحریکوں کو مشکلات آتی ہیں، لیکن بطور کلی گروہ انبیاء کامیاب رہے. جب ہم اجتماعی حیثیت سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب کے سب نبی کامیاب رہے اجتماعی حیثیت سے، اور وہ اپنا ہدف، اپنا مقصد، اپنا گول جس کے لیے آئے تھے اسے وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. چونکہ انبیاء کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ پہلے بیان ہوا ہے، انبیاء آتے ہیں انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانوں کو ارتقاء پہنچانے کے لیے، انسانوں کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے، تکامل بشر کے لیے آتے ہیں. اور ہر نبی ایک ایک حصہ اس تکامل کا ادا کرتا ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے، پھر اس پر اگلا نبی اس کو اگلے مرحلے میں پہنچاتا ہے. تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ یہ جو ہدف ہے یہ بطور کلی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. اس کو رہبر معظم 2-3 مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انبیاء بطور کلی کامیاب رہے اور سب کا جو اجتماعی مقصد تھا وہ حاصل ہونے میں انہیں کامیابی رہی، اور انسانیت کو تکامل کی راہ پہ لگانے میں کامیاب رہے. اس کو سمجھانے کے لیے 2-3 مثالیں پیش کرتے ہیں.
اس میں سے ایک مثال بہت سادہ سی مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں مختلف استاد آتے ہیں. مثلا ایک استاد آتا ہے وہ ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے, ایک اور استاد ایک اور سبجیکٹ پڑھاتا ہے, اور اس طریقے سے ایک سال مثلا مکمل ہو جاتا ہے. اب پھر یہ کلاس اگلے کلاس میں چلی جاتی ہے, اگلی جماعت میں پہنچ جاتی ہے, وہاں اور استاد آتے ہیں وہ اس کو اور سبق پڑھاتے ہیں. پھر یہ ایک سال گزر جاتا ہے اور پھر اگلے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک انسان یا ایک جماعت جو مثلا پہلی کلاس میں داخل ہوتی ہے تو 10 سال کے بعد کس کلاس میں ہوتی ہے؟ 10ویں میں جا چکی ہوتی ہے, اور مختلف استاد اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بطور کلی یہ استاد کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ بطور کلی کامیاب رہے, چونکہ ان استادوں کا مقصد اس کلاس کو تکامل کی طرف لے جانا تھا, ارتقاء کی طرف, ترقی کی طرف, بلندی کی طرف لے جانا تھا. اور سب نے اپنا اپنا ایک رول پلے کیا ہوتا ہے, اپنا اپنا ایک شیئر اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کلاس اپنے اجتماعی مقصد کی طرف, ہدف کی طرف قریب ہو جاتی ہے. تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہی کام گروہ انبیاء کرتے ہیں. کہ بعض دفعہ شاید آپ کو یہ لگے کہ کوئی ایک نبی بظاہر نہیں ہوا کامیاب, لیکن اجتماعی طور پر وہ کامیاب ہوتا ہے, چونکہ اس کا وہ عمل پھر ایک اور نبی کا اور عمل یہ مل کے انسانیت کو کسی مرحلے تک پہنچا رہا ہوتا ہے. ممکن آپ کو بظاہر لگے کہ یہ استاد تو ایک ہی کلاس کو پڑھا رہا ہے, یا یہ بس ایک کام ہے جو یہ کر رہا ہے تو اس کا کیا کردار ہے, لیکن یہ سارے مل کے جو ایک رول پلے کرتے ہیں اس سے وہ کلاس اگلی منزل میں منتقل ہوتی ہے, اس کا ارتقائی سفر آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے رہبر فرماتے ہیں جب آپ اجتماعی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو انبیاء کا گروہ کیا رہا؟ کامیاب رہا. دوسری مثال دیتے ہیں, وہ بھی سادہ مثال, کہ جس طرح کوئی پتھر ہو, مثلا بہت زیادہ وزن والا پتھر ہو, اور وہ ممکن ہے کسی ایک شخص کے لیے اسے ایک جگہ سے اٹھا کر اس کی آخری منزل تک پہنچانا ممکن نہ ہو, تو وہ ایک شخص اٹھاتا ہے, اسے تھوڑا سا آگے رکھتا ہے, پھر وہ تھک جاتا ہے. پھر مثلا کوئی اور شخص آ جاتا ہے, وہ اس کو تھوڑا سا اٹھاتا ہے, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. تو اس طرح وہ سفر آگے بڑھتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ پتھر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ پتھر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو جنہوں نے بھی اس کا اگلے مرحلے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے, یہ کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ یہ کامیاب رہے. اگرچہ کوئی ایک شخص شروع سے آخر تک نہیں لے گیا اس پتھر کو, یہ ایسا نہیں تھا کہ سب نے تھوڑا تھوڑا سفر اس کے ساتھ کیا ہے, لیکن اس تھوڑا تھوڑا کرتے جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ پتھر اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو رہبر معظم فرماتے ہیں یہی کہانی گروہ انبیاء کے ساتھ ہے. کہ بظاہر شاید آپ کو لگے کہ انبیاء کے زمانے میں یہ ہدف اچیو نہیں ہوا, حکومت اسلامی مثلا بعض انبیاء کے زمانے میں نہیں بنی, طاغوتوں کا خاتمہ نہ ہو سکا, یا ان کے اندر ان کی تعلیمات کا اس طرح سے احیاء نہ ہو سکا, لیکن تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے جب ان سب کو جمع کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بطور کلی انبیاء اپنا ہدف, اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہ جاتے ہیں. پھر ایک تیسری مثال دیتے ہیں جو ہم سے زیادہ مربوط بھی ہے, جس میں رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ مثلا آخری زمانے میں جب امام زمان تشریف لائیں گے تو کس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہوں گے. یہ وہ بات ہے جو عموماً ہم اکثر بیان کرتے ہیں, اور آپ دوست اسے آگاہ بھی ہیں, رہبر بھی یہاں یہ مثال دیتے ہیں کہ جب امام زمان تشریف لائیں گے تو کوئی تحریک ہوگی جسے وہ آگے بڑھائیں گے, کوئی ہدف ہوگا. یہ کون سی تحریک ہوگی, کون سا ہدف ہوگا جس کے لیے امام زمان اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ وہی رہبر فرماتے ہیں, یہ وہی تحریک انبیاء ہوگی, وہی انبیاء کا ہدف, وہی مقصد جس کی طرف انبیاء نے سفر کیا, لیکن ابھی تک وہ اپنے آخری منزل تک وہ پہنچا نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کا الٹیمیٹ ہدف کیا تھا کہ پوری زمین کے اوپر نظام خدا کا نافذ ہونا, پوری زمین کے اوپر خدا کا قانون کا نافذ ہونا, اور تمام انسانوں کا مل کر خدا کی طرف سفر کرنا. یہ الٹیمیٹ گول ہے انبیاء کا, لیکن یہ کیا پورا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. اس کی طرف سفر بہت ہوا ہے, اس کی طرف قدم بہت بڑھے ہیں. اسی لیے بطور کلی ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کامیاب ہیں, لیکن ابھی وہ آخری منزل نہیں آئی. تو یہ منزل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی, اور امام زمان اس آخری منزل تک پہنچائیں گے. لہٰذا جب امام زمان اس آخری منزل تک پہنچائیں گے تو امام زمان انبیاء کے ہی کام کو پورا کر رہے ہیں, یعنی وہ کام جو انبیاء نے شروع کیا اسے تکمیل پر پہنچا رہے ہیں امام زمان. تو یہاں سے آپ مہدویت کے نظام کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اگر کسی دین کے اندر یا کسی انحرافی تفکر کے اندر مہدویت نہ ہو, مہدویت کا نظریہ نہ ہو, تو اس سے خود انبیاء پر, انبیاء کی تحریکوں پر بہت بڑا حرف آ جاتا ہے. مثلا یا وہ شکل مہدویت کی بگڑی ہوئی شکل جیسے ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہیں کہ جی جب امام آئیں گے تو خود بخود ہو جائے گا کام, یعنی راتوں رات موجزانہ طور پر جو ہے نا وہ زمین بدل جائے گی اور خزانے نکل آئیں گے اور یہ سائنسی دور ختم ہو جائے گا, پتھر کا دور آئے گا. اس کو اگر ہم مان لیں تو یہ انبیاء کی توہین بن جاتی ہے. اس سے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں, انبیاء کی جو تحریک ہے, اس پہ حرف آ جاتا ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ امام زمان عالمی حکومت قائم کریں گے معجزے کے ذریعے سے,
اپنی امامت کی طاقت کے ذریعے سے. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ انبیاء کا کام کیا رہا؟ ناکام رہا، کیونکہ انبیاء جس طریقے سے کام کر رہے تھے اس طریقے سے تو منزل نہیں پہنچی. یہ تو معجزانہ طریقے سے ہوا. انبیاء جس جد و جہد سے کر رہے تھے وہ اس جد و جہد سے وہ منزل تو حاصل نہیں ہوئی. اس صورت میں تو پھر وہ تحریک کو ہم کیا کہنا پڑے گا؟ معاذ اللہ ناکام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ امام زمان معجزہ رکھتے ہیں، امام زمان امامت کی قوت طاقت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امام اس میکانزم کو استعمال نہیں کریں گے. کس کو استعمال کریں گے؟ وہی عوامی جد و جہد کو استعمال کریں گے. آئیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ آپ عوام کے ذریعے سے تبدیل لیں گے، جیسے کہ انبیاء کرتے تھے. تو اور انبیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے، اسی تفکر کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آخری منزل تک پہنچیں گے. جب اسی عوامی جد و جہد کے ذریعے امام اس زمین پر غلبہ دین کریں گے تو یہ انبیاء کی تعلیمات کی، انبیاء کی تحریکوں کی تائید ہوگی کہ ہاں جو کام انبیاء نے کیا تھا یہ نافذ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا اور ہو کے رہا ہے. اگر جو انبیاء کہتے رہے اور وہ نہ ہو، کبھی بھی زمین پر نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ گویا انبیاء ایسی باتیں کہتے رہے جو قابل عمل ہی نہیں تھیں، جو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھیں، ایسے فرضی باتیں، افسانوی باتیں تھیں، معذرت یہ کہا جائے گا. لیکن جب انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے، انہی کے روش کو اپناتے ہوئے امام وہ ہدف اچیو کر لیں گے اور آخری منزل مکمل طور پر اچیو کر لیں گے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ تحریکیں کامیاب رہیں اور وہ تعلیمات درست ہوں گے. تو یہاں سے آپ امامت کے اور بالخصوص مہدویت کے پورشن کو بہت احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مہدویت نہ ہو تو انبیاء کی تحریکیں بھی تکمیل نہیں ہوتی. تو اسی لیے یہاں سے آپ نظام مہدویت کی تعریف کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ جی آپ عقیدہ مہدویت رکھتے ہیں، یہ مہدویت کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تحریک انبیاء کا تسلسل یا تحریک انبیاء کا آخری نقطہ، آخری انجام، یہ مہدویت ہے. تو یہ تین مثالیں یعنی یہاں پر مقام معظم رہبری دیتے ہیں، اور جس سے یہ رہبر وضاحت فرماتے ہیں کہ انبیاء بطور کلی یعنی گروہ انبیاء، طبقہ انبیاء جو اجتماعی ہدف کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے. کیونکہ پہلی مثال استاد کی مثال دی، پھر ایک پتھر کی مثال دی، اور پھر امام زمان کے حوالے سے اس کی تکمیلی مرحلے کی بات کی. کیونکہ یہ انبیاء بھی در حقیقت کیا ہوتے ہیں؟ استاد ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لفظ استاد دیا ہے، یعنی کہ معلم الہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے امت کی پیشوائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ایک کلاس پڑھا کر آگے جاتے ہیں اور انسانیت اپنے منزل کی طرف بڑھتی ہے. تو یہ تین مثالیں دیتے ہیں بطور کلی. اب اس کے بعد انفرادی حوالے سے رہبر پھر تجزیے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دو صلوات پڑھیے بآواز بلند. اب نا اگلی بحث تھوڑی حساس ہو جاتی ہے یہاں پر، اور جس طرح کا تجزیہ یہاں رہبر معظم نے کیا ہے بہت ہی بے مثال، بہت ہی انمول، اور سوشیالوجی کے اصولوں پر بہت ہی گہرا، اور اس سے بڑھ کے میں یوں کہوں کہ بہت ہی دلیرانہ تجزیہ کیا ہے. کیونکہ جتنا دلیرانہ تجزیہ یہاں رہبر نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی عالم، کوئی فقیہ کر سکے اس طرح سے، چونکہ حساس ہے تجزیہ. وہ جب بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ یہاں فقیہ کی دلیری اس کو کہا جاتا ہے. دلیری صرف جنگ میں آنا وہ ایک طرز دلیری ہے، یعنی فکری طور پر اتنا دلیر، اتنا شجاع کہ اس طرح کا تجزیہ کرنا، جیسے ابھی میں بیان کروں گا تو یہ دلیری بھی آپ کو حضرت رہبر کے کلام میں نظر آئے گی، ورنہ باقی فقہ اس طرح گہرائی میں نہیں آئیں گے. اب جب بات ہم کر رہے ہیں انڈیویجولی، پہلے ہم نے کیا بات کی؟ انبیاء کی اجتماعی حیثیت. اب بات ہو رہی ہے انفرادی حیثیت سے. اب یہاں پر رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جب انڈیویجول کی بات کریں، ایک ایک نبی کو کی تحریک کو اب الگ الگ ہم دیکھیں، انفرادی حیثیت سے دیکھیں، تو یہاں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء ہمیں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں اور بعض انبیاء ہمیں ناکام ہوتے نظر آتے ہیں. یہ تجزیہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دلیرانہ اس معنی میں کہ انبیاء کی تحریکوں کے بارے میں یہ اس طرح تجزیہ کرنا، اور پھر وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ انبیاء کی تحریک کیوں ناکام ہوئیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ دلیرانہ تجزیہ ہے جس پر فقہا کی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح سے تجزیہ کر سکے، اور قرآن کے ہی ذیل میں رہبر نے یہ تجزیہ کیا ہے. تو اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء تو جب ہم انڈیویجول حیثیت سے بات کریں گے تو بعض انبیاء تو اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض انبیاء نہیں ہو پاتے. اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا، بہت واضح اور صریح اصول بتاتے ہیں، اور وہ اصول آج بھی اپلیکیبل ہے. اگر ہم سیکھیں کہ کیوں کامیاب ہونے والے کیوں کامیاب ہو گئے اور جو کامیاب نہیں ہو سکے کیوں نہیں ہو سکے، اس کے واضح اصول بیان کرتے ہیں، اور وہ اصول ہم اپنے تو ہمارے اوپر بھی آج کے زمانے میں ہم انہی اصولوں پر چلتے ہوئے کامیاب یا ناکام ہو سکتے ہیں. اس میں رہبر مثالیں دیتے ہیں. مثلا ایک حضرت ابراہیم کی مثال دیتے ہیں، وہ اب سب نے سنی ہے. ظاہر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ یہ قرآن کی نظر میں ایک ماڈل ہیں، ایک اسوہ ہیں تمام انسانوں کے لیے. تو رہبر فرماتے ہیں کہ یہی ابراہیم ایک دن بابل کے اندر تنہا ہوتے ہیں.
اور ظاہری حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا کوئی بھی نہیں ہے، اور واقعاً ایسا ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، یا میں کروں اس کو تھوڑا بیان؟ کیا ماجرا ہوا تھا ابراہیم کا پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے وضع نہیں ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ تھوڑا سا بتا دوں۔ تو حضرت ابراہیم کا ماجرا اس طرح سے ہے۔ اب آج کی ہماری گفتگو لمبی پھر رہے نا، جب میں اس کا تھوڑا سا مجھے ڈر ہے تو میں جلدی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی ولادت سے قبل جو ہبر و رہب تھے، ہبر و رہب پر ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے پہلے سیشن میں، یعنی ہبر و رہب یعنی مذہبی علماء، پیشوا ہر دور میں جو انبیاء کے یا ان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے نمرود کو یہ پیشگوئی کی تھی کہ عنقریب ایک شخص، ایک جوان پیدا ہوگا جو تمہارے عقیدے کے برخلاف ہوگا اور تمہارے نظام کے لیے خطرہ کھڑا کرے گا، تو تم نے اس کو روکنا ہے۔ یہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ نمرود کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ علاقہ بابل کا علاقہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا بابل، اور بابل عراق کے اندر آتا ہے اس وقت، تقریباً کربلا سے 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کے فاصلے پر، تقریباً 80-90 کلومیٹر کا 80-90 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، گھنٹہ یا سوا گھنٹہ اگر کربلا سے جائیں تو یہ بابل آ جاتے ہیں۔ آج بھی وہ شہر ہے بابل، اب کھنڈرات ہیں وہاں پر۔ یہ یعنی علاقہ تھا، اور یہاں سے اندازہ لگا کہ عراق کتنی قدیمی تہذیب ہے، چونکہ زمانے کے حساب سے تقریباً 5000 یا 5500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور نمرود کو بتایا گیا، اور نمرود کو آپ جانتے ہیں نمرود کون تھا؟ نمرود کسی شخص کا نام نہیں ہے، نمرود ایک ٹائٹل تھا۔ فرعون بھی ایک ٹائٹل تھا۔ فرعون کس کا حاکم ہوتا تھا؟ مصر کا، اور نمرود عراق کا یعنی بابل کا حاکم ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ پہلا زمانہ اس کا پہلا زمانہ ہے اور وہ اس کا دوسرا زمانہ ہے۔ خدا اس معنی میں نہیں سمجھتے تھے کہ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ دعویٰ ان کا نہیں تھا، یا انسانوں کو خلق کرتے ہیں، یہ دعویٰ ان کا نہیں تھا۔ خدا سمجھتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہماری ملکیت ہے انسانیت، ہم اس کے لیے قانون بنائیں گے، انسانوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے، یہ ہماری اطاعت کریں گے۔ اس کو اس معنی میں اللہ نے بیان کیا، یہ گویا اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک ٹائٹل کا نام تھا، اور مختلف نام گزرے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ٹائٹل استعمال ہوتا تھا وہ نمرود کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ اور یہ ویسے ایک عجیب واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جمال عبد الناصر نے یہ جملہ کہا تھا۔ جمال عبد الناصر کا پتہ ہے آپ کو؟ جمال عبد الناصر جو مصر کا قوم پرست رہنما گزرا ہے، اس نے ایک دفعہ، قوم پرست تھا، ظاہراً تھا مسلمان لیکن قوم پرست تھا، اور تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ کہ نحنو ابناء الفرعون، کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں، یعنی بڑے فخر سے، یعنی فرعون ہمارا۔ تو اس کے جواب میں ادھر سے صدام کی حکومت تھی، صدام نے جواب میں کہا تھا کہ نحنو ابناء النمرود کہ ہم نمرود کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان قوم پرستی میں گھر جائے تو اتنا یعنی ہو جاتا ہے کہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہم نمرود کی اولاد ہیں، ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ یہ آ جاتا ہے انسان اس موقع، یعنی اگر قوم پرستی میں گرفتار ہو، یہ قوم پرستی تھی نا کہ وہ ہمارے علاقے کے تھے، چاہے خدا بنے ہوئے تھے، خدا کے مقابلے میں تھے، لیکن یہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال نمرود نے پھر یہ کام کیا کہ جب اس کو بتایا گیا اس کے مذہبی پیشواؤں نے کہ اس طرح سے ہوگا، تو اس نے کہا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو بابل میں ایک دوسرے سے جدا کر دو، یعنی تمام میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے اس نے حمل شناس عورتوں کا انتخاب کیا، یا دائیوں کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور تمام عورتوں کو چیک کریں کہ کسی عورت کے اندر حمل تو نہیں ہے، اگر حمل ہے تو اس حمل کو گرا دیں تاکہ حمل کے اندر کوئی بچہ نہ ہو، اور نہ ہی دوبارہ میاں بیوی مل سکیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو، تاکہ جب کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو میرے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کام کیا نمرود نے، اور اس کی پوری تفصیل ہماری کتاب جو مہدویت پر بنیادی کتاب ہے شیخ صدوقی کمال الدین، اس پہ موجود ہے، اور اس پورے واقعے کے راوی امام صادق ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں، امام صادق سے مروی ہے، شیخ صدوق نے اسے کمال الدین میں لکھا ہے۔ تو اس زمانے میں جب الگ کر دیا تو حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہو چکے تھے، تو جب حمل شناس عورتیں وہاں گئیں ان کی والدہ کو دیکھنے تو وہ تشخیص نہیں کر سکیں کہ یہ حاملہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ اب خلقت کے اندر، نظام خلقت کے اندر خدا نے یہ ایک تبدیلی کی ان کے لیے کہ عام طور پر عورت کا پیٹ آگے کی طرف بڑھتا ہے، ان کا پیٹ کمر کی طرف، پشت کی طرف بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب انہوں نے پیٹ میں دیکھا تو پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی سیم سینیریو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کس کے لیے؟ امام زمان کے لیے، کہ حضرت بی بی نرجس خاتون جو والدہ ہیں امام زمان کی، ان کا پیٹ بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اس وقت کی حکومت بھی تلاش میں تھی
کہ وہ آخری نائب رسول خدا کا پیدا نہ ہو جائے، اور اسی تلاش میں تھے کہ کوئی آثار نظر نہ آئیں، اور وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ ابھی تو کوئی آثار ہیں ہی نہیں، کیونکہ اسی طریقے سے ان کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا کہ پشت کی طرف کر دیا تھا۔ تو کافی زیادہ نسبت ہے امام زمان اور حضرت ابراہیم کی غیبت میں۔ تو یہاں پر اس طرح ہوا کہ وہ پہچان نہیں کر سکیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے۔ اب جب پیدا ہو گئے تو اب حضرت ابراہیم کے والد خوفزدہ ہوئے کہ یہ تو نمرود کو پتہ چل گیا کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں، تو بچے کو تو مارے گئے ساتھ میں ہمیں بھی سب کو مار دے گا کہ جی ہم نے چھپا کے رکھا، تو اب کیا کریں؟ تو اس پر ان کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نمرود کو خود ہی بتا دیں، اس سے پہلے کہ کہیں اور سے نمرود کو پتہ چلے بچے کو مارے ہمیں مارے، ہم اسے بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت ابراہیم کی والد ہیں وہ انہیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اب ظاہر یہاں اسے اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتے، پتہ چل جائے گا بچہ پیدا ہو گیا ہے بابول کے اندر، بچے کو تو اس نے ویسے ہی مارنا، ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، تو ایسا کرتے ہیں اس کو کسی غار میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب غار میں چھوڑ دیں گے تو خود ہی بچہ وہیں پر وفات پا جائے گا اور ہمارا نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ تدبیر ان کے ذہن میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی مادر حضرت ابراہیم۔ یہ جا کر غار میں حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہیں اور غار میں چھوڑ کے آ جاتی ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جاؤں دیکھوں کیا ہوا ہے۔ ظاہر ایک ماں تھی اور ماں کی ممتا جاگتی ہے کہ دیکھوں اب بیٹے کا کیا ہوا ہے، یہ کچھ روز گزرنے کے بعد، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو بیٹا نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم زندہ ہوتے ہیں اور روٹین سے زیادہ پرورش پا چکے ہوتے ہیں، اور انہیں امام صادق اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جتنا ایک بچہ 7 دن میں پرورش پاتا ہے، حضرت ابراہیم 1 دن میں پرورش پاتے تھے۔ 7 دن میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے، ابراہیم کتنے دن بڑے ہوتے تھے؟ 1 دن میں۔ اور غذا کہاں سے لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام ان کے انگوٹھے میں کیا تھا، وہ انگوٹھا چوستے تھے اور وہیں سے غذا پاتے تھے، تو وہ بڑے ہو گئے۔ اور اس پر حضرت ابراہیم کی والدہ خوش ہوئیں اور واپس آئیں، لیکن انہیں کسی کو بتایا نہیں کہ بتاؤں گی تو یہ قتل کر دیں گے، سزا ملے گی۔ پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آتی تھیں یاد۔ حضرت ابراہیم صرف اس غار میں رہے، غار سے باہر نہیں ہے، اور اب تھوڑا سا میرا معنی سمجھیے گا، اس غار میں رہے اور اس پوری زمین پر تمام انسانوں میں سے صرف ایک کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔ اس کو اب کس سے شباہت دیں گے؟ یہ غیبت تھی حضرت ابراہیم کی نا، یعنی کسی کو بھی نہیں پتا کہ کوئی ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی انسان ہے جو بعد میں ہادی بنتا ہے، رہبر بنتا ہے، نبی رسول اور امام بنتا ہے بعد میں، کہ اس کا کسی کو بھی نہیں پتا، اور اس کا بھی کسی سے رابطہ نہیں ہے سوائے ایک بندے کے۔ اس کو کس سے نسبت دیں گے ہم؟ یہ غیبت صغرا امام زمان سے نسبت رکھتی، بالکل ہو نسبت ہے۔ اسے حضرت ابراہیم کی پہلی غیبت کہا جاتا ہے، یہ ابراہیم کی پہلی غیبت تھی۔ 16 سال حضرت ابراہیم نے اسی میں گزارے۔ پھر 16 سال کے بعد وہاں سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد اب ظاہر وہ حالات نہیں رہے، اب بدل گئے، ان کو لگا کہ نہیں اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد آئے اور پھر انہوں نے دیکھا تو ہر جگہ بت پرستی ہے، اور لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں وہ تفصیل سے یہ سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، میں صرف خلاصہ اس کا آگے بڑھاتا ہوں۔ تو مثلا دن کے وقت وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اب یہ پورا مباحثہ قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا ہے، تو وہ سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ابھی غور و فکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتاتے نہیں ہیں تاکہ یہ کہتے ہیں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اور پھر جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ سورج میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور جو بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سورج پرست کہتے ہیں کیوں بھائی تم نے ہمارے خدا کے بارے میں کیوں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ جو ایک وقت میں ہو اور ایک وقت میں نہ ہو یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، کہ ایک وقت میں ہے ایک وقت میں ہے ہی نہیں، یہ کیسا خدا ہے؟ یہ ان کی عقل ابھارنے کے لیے تھا، اور ان کو لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب اب چاند پرست آ گئے، ان سے ابراہیم نے پوچھا تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم چاند کو مانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا بتاؤ تم کس کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو ابھی غور و فکر کر رہا ہوں۔ پھر جیسے ہی چاند غروب ہوا حضرت ابراہیم نے سیم جملہ کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا، یہ بھی تو خدا نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو یہ رہتا۔ پھر ستارہ پرست ہے، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کا، یعنی اس طرح مختلف موقعوں پر ان کے عقل کو بھارتے تھے۔ بت پرستی کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم ان کو بتوں کے حوالے سے بتاتے تھے کہ ان بتوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ آپ گستاخی کرتے ہیں ہمارے خداؤں کی، بتوں پر سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم گستاخی نہیں کرتے تھے، صرف عقلانہ سوال کرتے تھے، جواب ان کے پاس نہیں تھا تو وہ گستاخی کا الزام ان کے اوپر لگا دیا جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، بھی 16 سال کے زمانے کی بات ہے، ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کی مذہبی عید تھی اور سارے لوگ صحرا میں گئے ہوئے تھے، شہر سے باہر، شہر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس موقع کو حضرت ابراہیم نے غنیمت سمجھا، تو انہوں نے ایک بڑا کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھا کر سارے بت ان کے توڑ دیے سوائے ایک کے، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا وہ اس کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، باقی سارے توڑ دیے، اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ لٹکا کیا ہے؟
اب جب وہ واپس آئے اور گئے بت خدا میں تو وہ تو حیران پریشان چیخے چلے گئے ہمارے خداؤں کو مار دیا کسی نے آ کر. تو انہوں نے پوچھا بھی کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ اسی جوان کی نا شرارت ہو سکتی ہے جو خداؤں کے بارے سوال کرتے اور ہمارے ساتھ ادھر بھی نہیں گیا تھا تو یہ وہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا کہ جی یہ آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، جس کے گلے میں لڑ گئے. ان کا یہ بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا کہ یہ تو مکھی نہیں ہلا سکتا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے باقی بتوں کو؟ تو یہاں سے ابراہیم نے کہا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جس کے بارے تم خود کہہ رہے ہو یہ مکھی نہیں ہلا سکتا، یہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے، اس کو تم پوچھتے ہو. اب ظاہر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، جواب تو نہیں دے پائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے ابراہیم کو سزا دو، اور سزا بھی ایسی سزا دو کہ ہمیشہ کے لیے عبرت ناک بن جائے، کوئی دوبارہ ہمارے خداؤں کی توہین نہ کر سکے. تو کئی میل لمبی آگ لگائی، کیونکہ اور اتنی لمبی آگ لگائی کہ اب بندے قریب جا کر نہیں پھینک سکتے تھے، ورنہ اتنی لمبی میلوں کے قریب جو جلانے کے لیے حضرت ابراہیم کو پھینکتا اسے بھی آگ لگ سکتی تھی یا وہ کسی کی تپش آتی. تو انہوں نے لمبی آگ لگائی اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو پھینکا دور سے. منجنیق ہی نہیں، یہ توپ ٹینک آج کے زمانے میں گئے، یعنی اس زمانے میں اگر کسی جگہ پھینکنا ہوتا تھا اس دور کا بم آگ کے ساتھ پتھر ملا کر تو منجنیق سے پھینکا جاتا تھا. تو اس طرح منجنیق میں پھینکا اور دور سے فضاؤں سے اڑتا ہوا حضرت ابراہیم کو پھینکا کہ یہاں سے دور سے اڑتے ہوئے آگ میں جلے، کئی میل لمبی آگ ہے اور اسی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن جائے. تو اسی راکھ میں جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں نا تو اسی وقت جبرائیل آتا ہے راستے میں، اور جبرائیل ابراہیم کو کہتا ہے کہ بتاؤ میری مدد چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے، جس کے لیے کیا ہے اس کی چاہیے اور اس کو معلوم ہے. اب یہ جو سمجھنے والا یہ نقطہ ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی یا جلائے گی، یہ ان کے علم میں نہیں تھا. اللہ نے انہیں بتا کے نہیں رکھا ہوا تھا کہ تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا تمہیں آگ نہیں جلائے گی. اگر یہ پتہ ہو کہ آگ نہیں جلائے گی پھر تو میں بھی کہوں گا ہاں مجھے پھینک دو، جب جلانا ہی نہیں ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ ہمیں سے ہر بندہ کہے گا جی ہمیں پھینکو جب پھر تو مقام ابراہیم نہ ہوا، جب پتہ چل جائے کہ یہ گلزار ہو جانی ہے پھر تو ہر ایک کہے گا. حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا پھر بھی تمہاری مدد نہیں لے سکتا. لہٰذا حضرت ابراہیم ایک بہت بڑا ماڈل ہیں توحید کے نظریے کو سمجھنے کے لیے، یعنی ایک بہت بڑے مواحد ہیں کہ یعنی جبریل کی مدد کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. لیکن جبریل کس کا نمائندہ ہے؟ خدا کا نمائندہ ہے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. کہا کہ نہیں اسی کی طرف سے، اگر اللہ چاہے گا مدد کرنا اس کی حکمت ہوگی تو کرے گا، وہ قدرت مند ہے کر سکتا ہے. نہیں اگر اس کی حکمت ہوگی نہیں کرے گا تو نہ کرے، اس کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری مدد نہیں چاہیے. یہ جبریل کو بھی لا کہہ دیا. 16 سال کی عمر سے، میرا خیال آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں کسی کی عمر بھی 16 سال اس سے کم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی. ایسا ہی ہے نا، کم سے کم میرا خیال 18 19 سال 20 سال مجھے لگ رہی، اس سے کم تو کسی کی عمر نہیں ہے. تو 16 سال میں یہ بصیرت، یہ عقلانیت، یہ دلیری، یہ ایک ماڈل ہے. اس کو ماڈل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے کہ یعنی جو جوان ہے وہ اس طرح کی اپنی ایک شخصیت بنائے، یہ ماڈل بنائے. ہم اور ماڈل ہم نے چن لیے اپنے لیے، لیکن اللہ نے جو ماڈل بنائے وہ اس طرح سے ہیں. اس طرح سے باقی انبیاء کا یعنی تفصیل سے جن کا ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت موسیٰ کا، اور اس طرح ان کو بطور ماڈل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب یہاں جو بات رہبر معظم یہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس سارے ماجرے میں ابراہیم کیا ہیں؟ تنہا ہے، اور کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لاتا. اس سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے، اس ماجرے کو دیکھتے ہوئے بھی بابل میں کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لاتا. سارے مشرک رہتے ہیں سوائے ایک شخص کے، اور وہ حضرت لوط ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے بنتے ہیں، بعد میں نبی بھی ہوتے ہیں. تو وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں حضرت لوط. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں مانتا، اس پورے ماجرے پر کوئی مان نہیں لاتا. ابراہیم تنہا ہوتے ہیں، آگ نہیں جلاتی پھر بھی مان نہیں لاتے یہ لوگ. پھر حضرت ابراہیم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر قرآن نے اسے بیان کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اور جن کو بھی تم خدا کے علاوہ بلاتے ہو ان سب سے بیزار ہوں. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، یہ سرزمین چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ ایک غیبت کے اندر چلے جاتے ہیں جسے حضرت ابراہیم کی دوسری غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ امام زمان کی کس غیبت سے شباہت رکھتی ہے؟ غیبت کبریٰ سے. غیبت کبریٰ میں امام کا کون نمائندہ ہے؟ ایسا نمائندہ جو ڈائریکٹ رابطے میں امام سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم کدھر گیا ہے، کہاں ہے. کوئی تاریخ میں نہیں ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے. یہ غیبت کا زمانہ تھا. دوسری غیبت یا امام زمان کی غیبت کبریٰ سے شباہت. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال بعد ظاہر ہوتے ہیں سرزمین فلسطین میں. بعد کے زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہیں. پھر بعد میں ان کا
عقد ہوتا ہے اور پھر خدا ان کو اولاد نہیں دیتا، طویل عمر ہو جاتی ہے، بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر خدا انہیں کہتا ہے کہ اب جو ہے نا آپ کو اولاد ملے گی۔ پھر جب اولاد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ چھوڑو، فلسطین کی سرزمین چھوڑو، جاؤ مکہ میں، ادھر پہاڑی سرزمین پہ ادھر جو مکہ شہر تبھی آباد نہیں ہوا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ شہر کو آباد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، خانہ کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں اور پہلے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے اب انہیں ذبح کرو، پھر وہ والا ماجرا تکرار ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر رہبر معظم یہاں یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک وقت میں جو ابراہیم تنہا ہوتے ہیں، پھر یہی ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اندر ایک اسلامی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک توحیدی معاشرہ، ایک الہی معاشرہ مکہ میں کون تشکیل دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں۔ اب ظاہر یہ ایک شہر بن جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑتے ہیں حضرت ابراہیم کو، تو اللہ کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، حضرت ابراہیم تو چلے جاتے ہیں واپس فلسطین میں، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ پھر مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے جس میں حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اس کو حج میں ان کی سنت کا آپ اس پہ عمل کریں۔ تو جب وہ بالکل قریب الموت ہوتے ہیں حضرت اسماعیل، تو وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں، تو وہیں سے خدا چشمہ جاری کر دیتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ زمزم۔ اب اس پورے علاقے میں کہیں پانی نہیں تھا، پہاڑ، ریگستان، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جب یہاں پر پانی آتا ہے تو پرندے جمع ہو جاتے ہیں، پرندے جب آتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہاں پرندے، اس کا مطلب ہے یہاں کچھ آثار زندگی ہوں گے۔ پھر یہاں سے اور لوگ بھی نقل مکانی کر کے آ جاتے ہیں، یہاں ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک شہر، ایک معاشرہ حضرت ابراہیم بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ ایک الہی معاشرہ ہوتا ہے، ایک توحیدی معاشرہ ہوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ جو کہ مرکز اور محور ہے عبودیت کا، توحید کا۔ اب خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے اصل فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ہی کعبہ کی تاسیس کی ہے، یعنی بنیادی انہوں نے کی ہے۔ اور ہماری بعض روایت کہتی ہیں کہ نہیں، کعبہ کو بنایا حضرت آدم نے تھا، بعد میں کعبہ مسمار ہو گیا تھا حضرت نوح کے سیلاب کے بعد، اور اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے، تو انہی پہلے والے نشانات پر دوبارہ حضرت ابراہیم نے عمارت کھڑی کی، اسے دوبارہ احیا کیا۔ تو ہمارا 2 طرح کی یعنی اس طرح سے روایات ہیں اس کے اوپر۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ روئے زمین کی پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اس میں ایک اختلاف ہے کہ آیا پہلا گھر جو بنا وہ کعبہ ہے یا اور ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں پہلا گھر ہی کعبہ ہے اور آدم نے بنایا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، پہلا گھر اور ہے لیکن پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ تو پہلا عبادت خانہ اس زمین کے اوپر وہ کس کے ہاتھ سے تشکیل پاتا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ تو یہاں رہ پر اب آپ کو میں تھوڑا سی زیادہ تفصیل میں چلا گیا ہوں، یہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ جس کا اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ تو یہاں پر رہبر معظم جو تجزیہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انبیاء بطور کلی انجام کیسا رہا انبیاء کی تحریک، اور انفرادی حیثیت سے کیسا رہا۔ تو بطور کلی کیا کہا رہبر نے؟ سب کے سب انبیاء کیا رہے؟ کامیاب رہے۔ اس کی 3 مثالیں دی انہوں نے۔ انڈیویجول حیثیت سے رہبر کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کامیاب رہے اور بعض انبیاء کامیاب نہیں رہے، ظاہری اعتبار سے جو ان کا ہی زمانہ پایا۔ انڈیویجول کی اگر ہم ان پر تجزیہ کریں، اس میں سے جو انبیاء کامیابی کی بات کرتے ہیں اس میں رہبر مثلا مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم کی، جو کہ ایک دن بابل میں تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کا حامی نہیں ہوتا، اور وہی ایک زمانے میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی شہر، پہلا عبادت خانہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہی اسلامی شہر پھر کئی صدیاں اسلام کا، جو کہ تمام یا دین اسلام تھا، اسلام کا اور توحید کا مرکز و محور رہتا ہے کئی صدیاں۔ بعد میں پھر اس میں تحریف آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسا ایسا اصل دین سے ہٹ کے بت پرستی کی طرف جاتے ہیں، پھر جس کی اصلاح کے لیے خدا پھر اور انبیاء کو بھیجتا ہے، پھر رسول خدا آتے ہیں اور پھر دوبارہ دین ابراہیم کی طرف سب کو پلٹاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رہبر معظم حضرت موسیٰ کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی کہانی تو آپ کو پتہ ہے، یہ وہ بھی سنانی پڑے گی، پتہ ہے آپ کو۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ جو ہے وہ یہی حضرت موسیٰ ایک دن کیا ہوتے ہیں؟ تنہا، یعنی جس دن یہاں مصر سے نکلتے ہیں، جب ان کے پیچھے فرعونی لشکر لگتا ہے، تنہا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جاتے ہیں مدین میں حضرت شعیب کے پاس رہتے ہیں، وہاں تربیت پاتے ہیں، وہاں ان کا عقد بھی ہوتا ہے، اور وہاں سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی کر دیتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے طغیان کیا ہے، وہ طاغوت ہو گیا ہے، اس کو پیغام پہنچو۔ اور پھر یہ بھی ویسے حضرت موسیٰ پر کسی ٹائم باعث آئے گی تو اس پر بات کریں گے، سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن نے کیا وہ حضرت موسیٰ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ 2 بھائی ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں۔ تو وہ 2 بھائی، اور جو چونکہ پیشے کے حساب سے اس وقت بھیڑ بکریاں حضرت موسیٰ چراتے تھے، تو جو بھیڑ بکریاں چرانے والے افراد کے پاس جس طرح کا لکڑی ہوتی ہے یا جس طرح کا حلیہ ہوتا ہے، وہ حلیہ اپنا کر اور وہی لکڑی لے کر حضرت موسیٰ پہنچ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں۔ فرعون کون؟ جو اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتا ہے،
جس کی ظلم ایک سمبولک حیثیت رکھتی ہے، اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے فرعون، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہاری طرف کہ تم یا تو باز آ جاؤ، خدا پر ایمان لے آؤ، یا پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جب فرعون سنتا تو فرعون ہنستا ہے یہ دے کر، اور اپنے دربار والوں کو کہتا ہے کہ ان کو دیکھو، یہ آئے ہیں 2 بکریاں چرانے والے، یہ 2 چرواہے، اور ان کی حالت دیکھو، اور مجھے آ کر دھمکی دیتے ہیں میرے دربار میں کھڑے ہو کر۔ اس پہ ہنستا ہے فرعون، یعنی یہ ایک عالم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے اوپر، اور واقعاً حضرت موسیٰ اور ہارون یعنی کہ اس عالم میں جاتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، اور وہی جو تنہائی میں جاتے ہیں ایک دن یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں؟ کر پاتے ہیں۔ ایک دن وہی موسیٰ اسی فرعونیت کے نظام کو غرق کر دیتا ہے۔ یہی فرعون جو ہنس رہا ہوتا ہے اس تکبر میں بیٹھا ہوا، یہ اسی سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرعونی نظام سے آزادی دلاتے ہیں اور سرزمین مقدس پر انہیں واپس لے آتے ہیں، اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ انبیاء کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ کامیاب رہے۔ اور بھی مثال اسی طرح پھر رسول خدا کی مثال دیتے ہیں رہبر معظم۔ مثلا رسول خدا جو مکہ کی زندگی میں انتہائی عالم غربت میں زندگی گزارتے ہیں، تنہائی گزارتے ہیں، بالخصوص شیب ابی طالب کے 3 سال کتنی سختی میں گزارتے ہیں، اتنی سختی میں گزارتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، ان 2 کی وفات اسی عالم غربت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، بالکل ایک سخت معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہی رسول خدا ایک دن مدینے کے اندر اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر تمام دشمنان خدا کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیگر مثالیں، حضرت داؤد کی مثال ہے، حضرت سلیمان کی مثال ہے، حضرت طالوت کی مثال ہے، حضرت یوسف کی حاکمیت کی مثال ہے، یہ ساری مثالیں۔ مثلا حضرت یوسف کیا ہوتے ہیں، ایک دن اسی مصر کے اندر غلاموں کے طور پر فروخت ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ غلام اتنے کا ہے، اتنے کا ہے، اور ایک دن یہی یوسف کیا ہوتا ہے، اسی مصر کا حاکم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ ویسے تو اس کتاب میں رہ پر نہیں کی، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات یہاں میں بیان کروں، کیونکہ اس کی شباہت مجھے آج کے زمانے میں نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ حضرت یوسف کی حاکمیت کو دیکھیں، یعنی جس عالم غربت میں زندگی گزارتے ہیں حضرت یوسف ابتدائی دنوں میں، کہ فروخت ہو رہے ہوتے ہیں غلاموں کی طرح، پھر ایک بڑا ٹائم زندان میں 7 سال کا زمانہ گزارتے ہیں بے گناہ، پھر اس کے بعد وہی حاکم بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ سنن الہی تھی نا، کہ کوئی اصول الہی تھا جس کے اوپر حضرت یوسف عمل پیرا تھے، اور جس کے نتیجے میں ایسا ہوا، اور یہ اصول بعد میں بھی ہو تو اس کا انجام ایسا ہوگا۔ آج کے زمانے میں مجھے اس کی تشبیہ ہوتی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے، کون ہے جی؟ نہیں، حضرت مقام معظم رہبری۔ اب یہ رہبر نے خود نہیں بیان کیا، ظاہر ہے وہ تو نہیں کہیں گے، اور یہ کلام جب کہے ہو نہیں ہے اس کی میں ملا دیتا ہوں، یعنی بالکل مجھے تو 100% شباہت اس کے اندر وہ نظر آتی ہے۔ مثلا آپ رہبر معظم کا جو پڑھیں نا، ان کا زندگی کا احوال جو توضیح المسائل کے اندر 2 جلدوں کے بیچ والا ہے صفحات، ان کے اندر بھی ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ رہبر معظم نے انتہائی عالم غربت کے اندر زندگی گزاری۔ یعنی رہبر کے جو والد تھے وہ غریب تھے، اور ان کے پاس صرف ایک کمرہ تھا اور ایک تہہ خانہ تھا، ایک کمرہ اور ایک تہہ خانہ۔ تہہ خانہ سمجھتے ہیں نا، یعنی اسی کے نیچے تھوڑی سی بیسمنٹ، اور جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی، دروازہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے حالات زندگی میں جو ان کی توضیح مسائل میں لکھے ہوئے ہیں کہ لوگ شرعی مسائل پوچھنے کے لیے والد صاحب سے ملنے آتے تھے، تو کمرے میں تو وہ بیٹھ جاتے تھے مہمان، اب باقی سارے گھر والے کدھر؟ تہہ خانے میں، گرمیوں میں گرم، سردیوں میں سرد، نہ ہوا نہ کھڑکی، تو وہاں زندگی گزارتے تھے۔ پھر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں اکثر رات کو کھانا نہیں پکتا تھا، اور کھانا پکتے نہیں تھا، اور اگر کبھی کھانا پکتا تو ہم پیاز کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ اور رہبر فرماتے ہیں کہ شاید ہفتے میں 1 رات ایسی آتی تھی جب سبزی پکتی تھی، اور وہ رات ہمارے لیے بڑی جشن کی رات ہوتی تھی کہ آج چلو سبزی پکی ہے، ورنہ تو یہ پکتا ہی نہیں تھا، یا پیاز کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہم میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں کسی نے بھی یہ عالم غربت دیکھا ہو؟ دیکھا ہے تو بتائے۔ کچھ بھی نہ ہو تو سبزی تو ملتی ہے نا، دال تو ملتی ہے، اور اسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ سبزی ہے، دال ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ سب 3 ٹائم میس ٹکا کے کھانے والے ہیں، آپ میں سے وہ نہیں ہے۔ رہبر کیا فرما رہے ہیں، یعنی اکثر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یا پیاز کے ساتھ کھاتے تھے کبھی کبھی، ہفتے میں 1 دفعہ سبزی، تو گوشت کب ہوتا ہوگا؟ پھر گوشت کا وہاں مینشن نہیں ہے، پھر گوشت جا رہا ہے مہینے میں یا سال میں 1 دفعہ
ہوتا ہوگا. یعنی یہ ایک زمانہ رہبر دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر، اس غربت کے اندر سفر کرتے ہیں. پھر تعلیمی طور پر اگر ہم دیکھیں تو رہبر کی تعلیم جاری ہوتی ہے، ادھر سے والد صاحب ان کے بیمار ہو جاتے ہیں. اب ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بندہ یہی کہے گا کہ تعلیم کو اہمیت دیں، لیکن وہاں رہبر اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں والد صاحب کی خدمت کے لیے. ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر وفات پا جاتے ہیں والد صاحب، پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر اسے اپنی تعلیم کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر دوران انقلاب، یعنی جب انقلابی جد و جہد چل رہی تھی تو 5 دفعہ جیل میں جاتے ہیں رہبر. کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ جیل ہوتی ہے. اور عام جیل نہیں ہوتی، چونکہ رہبر کو عام شخص اس وقت بھی نہیں تھے نا کہ جوان، یعنی 30 32 35 سال یہ عمر تھی ان کی. لیکن ایک انقلابی خطیب، ایک مبارز عالم دین کے طور پر ان کا ایک تعارف تھا. تو پھر زندان میں بھی سخت شکنجے دیے جاتے تھے، سخت اذیت والے، چونکہ ساواک جو ایرانی ایجنسی تھی انہیں لے جاتی تھی، اور ساواک بہت بدنام زمانہ ایجنسی تھی، تو سخت ٹارچر کے اندر رکھتی تھی. اور 5 دفعہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، شاہ کے خلاف بولنا چھوڑ دو، اور یہ امام خمینی کی حمایت چھوڑ دو، انقلابی باتیں کرنا چھوڑ دو. 6ٹھی دفعہ جلا وطن کیا، 5 دفعہ جیل میں ڈالا، 6ٹھی دفعہ جلا وطن کیا. تو یہ سارا زمانہ ایک گزارتے ہیں اور انہیں اس الہی اصولوں پر چلتے ہیں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کیا بن جاتا ہے؟ ایران کا حاکم بن جاتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ولی امر مسلمین بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پیاز بھی کبھی کبھی ملتا ہو، سبزی ہفتے کے بعد پکتی ہو، رہنے کے لیے ایک کمرہ جہاں مہمان آ جاتے ہیں اب سارے بیسمنٹ میں ہیں، یا گرمیوں میں کتنا گرم ہوگا، سردیوں میں کتنا سرد ہوگا، وہ اس زمانے میں رہے جو جیلیں کاٹے اور الہی اصولوں کو نہ چھوڑے، تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ الہی اصول ہے. یہ سارا جو ماجرا ہے تحریک انبیاء بیان کرنے کا، یہ ماجرا بھی یہی ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ الہی اصول کیا ہے، پھر ان پہ چلا جا سکتا ہو. تو یہ بالکل، مجھے تو یہ بالکل وہ شباہت نظر آتی ہے حضرت یوسف والے. وہ حضرت یوسف جو کبھی کنویں میں پھینکے جاتے ہیں، الہی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، کبھی در بدر پھرائے جاتے ہیں، غلاموں کی طرح فروخت کیے جاتے ہیں، الہی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. اور انہیں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، زنا کی دعوت دی جاتی ہے، اور دعوت قبول نہ کرنے پر، زنا نہ کرنے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے. پھر بھی جیل قبول کر لیتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں جاتے. یہ پاک دامنی، یہ عفت، یہ الہی اصول، یہ انہیں یہاں اس مقام تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال یہ رہبر معظم کی کتاب میں یہ بات نہیں تھی، یہ تو میں نے تھوڑی سی تشریح کرنے کے لیے آپ کو انبیاء کے واقعات تھوڑے سے تفصیل سے بتائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا بہت زبران. آپ دوست تھک تو نہیں گئے؟ جاری رکھیں بات کو. اچھا، اس میں تو رہبر وہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں انبیاء اپنے ہدف کو پانے میں کامیاب رہے. مثلا حضرت ابراہیم کی مثال دی، حضرت موسیٰ کی مثال دی، رسول خدا کی مثال دی، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، یا حضرت یوسف کی مثال. یہ ان انبیاء کی مثالیں ہیں جب ہم انڈیویجول کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اجتماع کی حیثیت سے پہلے بات ہوئی. اب رہبر یہ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے آتے ہیں جو اگر ہم ان کی انڈیویجول حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کامیاب نہیں ہوئے. مثلا جیسے حضرت زکریا کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت زکریا کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے کہ حضرت زکریا انتہائی عالم غربت میں زندگی گزارتے ہیں اور درخت کے اندر سے انہیں چیر دیا جاتا ہے. حضرت زکریا جاتے ہیں، ان کو پیچھے قوم بنی اسرائیل پکڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک درخت سے کو پناہ کے لیے کہتے ہیں، تو اس درخت کے اندر پناہ لیتے ہیں اور پیچھے سے یہ قوم آتی ہے اور اسی درخت کو 2 حصوں میں چیر دیتی ہے. یعنی وہیں سے حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور بعد میں دفن کرنے کے بعد قبر سے کتنے دن تک اس کا خون جاری رہتا ہے. تو یہ انجام. حضرت نوح کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہتے ہیں. 950 سال کتنا زمانہ بنتا ہے، اور اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے اس کا؟ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں حضرت نوح کے اوپر؟ اتنے لوگ ایمان لاتے ہیں جو ایک کشتی پہ آ جاتے ہیں. وہ ایک کشتی بچی تھی نا، باقی تو سب ڈوب گئے. وہ ایک کشتی پر 2 روایت ہیں، ایک کے مطابق 7 لوگ اور ایک کے مطابق 81 لوگ ایمان لائے. 7 کہہ لیں یا 81 کہہ لیں، دونوں چلو ہم 81 مان لیں، تو 950 سال میں 81 لوگ، تو پر ایئر ایوریج نکالیں. پر ایئر بھی نہیں بنتا. 12 سال کے بعد ایک شخص، یہ ایوریج جا کر بنتی ہے. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. اسی طریقے سے حضرت لوط کے قوم کا کیا انجام ہوتا ہے، حضرت صالح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حضرت یحییٰ کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ، دیگر انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ یہ انبیاء قتل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے زمانے کے اندر اسلامی نظام کی طرف حرکت نہیں ہوتی، لوگ اس کی طرف آمادہ نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر یہ وہ تجزیہ جو میں کہہ رہا ہوں دلیرانہ تجزیہ، اب یہاں پر رہبر اسی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے.
ایک طرف ہم ان انبیاء کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہی دور میں اپنے تحریک کو عملی انجام تک پہنچا پاتے ہیں انڈیویجول حیثیت سے، جیسے حضرت ابراہیم کی تحریک ہے، حضرت رسول خدا کی تحریک ہے، حضرت موسیٰ کی تحریک ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا اس عالم میں غربت میں شہید ہو جاتے ہیں، حضرت نوح اتنے عرصہ تبلیغ کے بعد قوم ان ایسا اوپر ایمان نہیں لاتی، حضرت شعیب، حضرت لوط، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس پر رہبر معظم تجزیہ کرتے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ سوائے رہبر کے کسی نے تجزیہ نہیں کیا، اور یہ دلیری، یہ بصیرت اور یہ دم بھی نہیں ہے کہ تجزیہ کر سکے۔ یہاں پر رہبر یہ فرماتے ہیں، رہبر کا یہ جملہ ہے جو میں یہاں آپ کے سامنے دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں، رہبر کہتے ہیں جواب بہت واضح ہے، یعنی ان انبیاء کا کامیاب ہو جانا، ان کا کامیاب نہ ہونا، اس کا جواب بہت واضح ہے۔ رہبر کہتے ہیں، رہبر یہ فرماتے ہیں جہاں بھی الہی بندوں نے، الہی بندے یعنی جو واقعاً بندگان خدا ہوں، یعنی ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہوں، واقعاً اللہ کے بندے ہوں، طاغوتوں کے افراد نہ ہوں، فرزند معاشرہ نہ ہوں، فرزند مفادات نہ ہوں، فرزند ہوائے نفس نہ ہوں، بلکہ کہ بندگان خدا ہوں، جہاں بھی الہی بندوں نے ایمان اور صبر کا دامن تھاما۔ کتنی چیزوں کا؟ ایمان اور صبر، دو چیزوں کا۔ ایمان اور صبر کا دامن تھاما ہے تو انہیں کامیابی ملی ہے، اور جہاں شکست کھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور صبر میں کوتاہی دکھائی ہے۔ یہ رہبر معظم کا تجزیہ پڑھ رہا ہوں انہیں کی کتاب سے۔ اب میں تھوڑی سی تشریح اور کروں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ ہر جگہ یہی سبب ہے، کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ یہی سبب ہے، بغیر کسی تفریق کے، کل بھی اور آج بھی۔ یہ رہبر معظم کی کتاب سے یہ جملہ دے کے پھر پڑھتا ہوں۔ رہبر فرماتے جب بہت واضح ہے، یعنی ایک طرف وہ انبیاء جو کامیاب ہو پاتے ہیں، ایک طرف جو نہیں ہو پاتے، اس کا فرق کیوں ہے؟ رہبر کیا کہتے ہیں؟ جواب بہت واضح ہے، جہاں بھی الہی بندوں نے ایمان اور صبر کا دامن تھاما ہے۔ ایمان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی جو حقیقت کے ساتھ ہے، اور صبر یعنی استقامت، انہیں کامیابی ملی ہے، اور جہاں شکست کھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور صبر میں کوتاہی کی ہے۔ ہر جگہ یہی سبب ہے، بغیر کسی تفریق ہے، یعنی کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اب یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ کیا معاذ اللہ انبیاء کے ایمان میں کمی تھی جو انبیاء قتل کر دیے گئے، یا انہوں نے صبر نہیں کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں بات انبیاء کی جب ہم تحریک کی بات کریں تو نبی بطور شخص ایک مراد نہیں ہے، یعنی نبی کی اس تحریک پر ہمارا تجزیہ ہے، یعنی نبی اور ان کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی بات ہے۔ یہ سب اگر ایمان رکھتے ہوں اور یہ سب استقامت دکھائیں تو رہبر کہتے کامیاب ہوں گے، اگر ان کا لشکر نہ دکھائے تو پھر ایک نبی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس عبارہ سے کوئی یہ من نہ نکالے کہ معاذ اللہ جو انبیاء بے دردی سے قتل ہو گئے ان انبیاء کے ایمان میں کمزوری تھی، یا یہ انبیاء استقامت نہ دکھا پائے، نا، یہ نہیں مراد۔ ہم انبیاء کو کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں۔ عصمت انبیاء شیعہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی تحریک کے کامیاب اور ناکام ہونے کا دار و مدار اس صرف نبی پر نہیں ہوتا، صرف اس تحریک کے لیڈر پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ والوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی ایک آیت ہے نا، جس آیت کے بارے میں رہبر معظم کتاب میں رسول خدا نے یہ کہا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ وہ آیت جب رسول خدا پر نازل ہوئی، رسول خدا نے کیا کہا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی، اور ایک دوسری آیت میں کہ رسول خدا نے کہا کہ اس آیت نے میری داڑھی سفید کر دی۔ داڑھی سفید ہو جانا یعنی ایک سارا، یعنی مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، مجھے نکالنا پڑے گا، جس میں یہ آتا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس طرح سے لفظ ہے، یعنی کہ پہلا فَاسْتَقِمْ یعنی کیا کرو؟ استقامت۔ کتنی؟ کما امرتو، امرتو یعنی جتنا ہم نے امر کیا ہے اتنی استقامت دیکھو جتنا ہم نے کہا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ تم، آگے بھی آتا ہے کہ تم اور جو بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ صرف رسول خدا پر ہو تو رسول خدا دکھا لے استقامت۔ اب شرط اور بھی آگے یہ میں ڈھونڈ لوں ویسے تاکہ پڑھ لوں، میں یہاں سے کوئی نکال دے مجھے تو یہ آیت نمبر 13 ہے شاید اس کے اندر۔ سورہ ہود 112 ہاں یہ مل گیا مجھے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 112، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی استقامت کرو کتنی؟ جتنا ہم نے امر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی استقامت نہیں، یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بڑی استقامت دکھائی، بھئی آپ کی مرضی والی استقامت نہیں چاہیے،
اللہ کی اور اللہ کی مرضی کتنی ہے، آج کی آیات میں وہ بات آئے گی بیان کہ اللہ کتنی حد تک کہتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ہم نے بڑی استقامت دکھائی، نہیں یہ تو ہمارے مطابق ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہاں یہاں ہماری استقامت ختم۔ بھئی ہم نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں استقامت دکھانی ہے کہاں نہیں دکھانی، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کہ جتنا میں نے کہا اتنی استقامت دکھو، فاستقم، اتنی استقامت دیکھو کتنا، کما امرتا، جتنا میں نے امر کیا ہے، ومن تاب معک، تم اور جو تمہاری اتباع میں ہیں۔ یہ دوسری بات بہت سخت ہے، رسول خدا تک تو ٹھیک ہے، رسول خدا تو دکھا سکتے ہیں استقامت، لیکن سخت شرط کیا ہے؟ ومن تاب معک، اور جو تمہاری اتباع میں ہیں، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے صحابی، آپ کے ہم نشین ہم رکاب، یہ بھی دکھائیں۔ یہ مشکل ہے، یہ بات آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ان انبیاء کے لیے بھی تھی یا نہیں تھی؟ یہ وجہ تھی، یعنی جب ان کے ساتھ والے وہ استقامت نہ دکھا پائیں، شرط صرف نبی کی استقامت پہ نہیں کھڑی بلکہ نبی کے ساتھ والوں پر بھی جائے، تو وہ پورے گروہ کی بات ہے۔ یہاں پر بہت واضح ایک بات رہبر معظم کہتے ہیں، اور بہت دلیری سے یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ دلیری نہیں دکھا سکتا کوئی۔ رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں پوری یقین سے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی لشکر خدا قیام کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ زمین پر کبھی بھی کسی بھی دور میں لشکر خدا قیام کرے اور ناکام ہو۔ اور پھر رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی لشکر نے قیام کیا ہے اور وہ ناکام ہوا ہے تو یقین کر لیں کہ یہ لشکر خدا نہیں ہے۔ یہ اسی کتاب میں رہبر فرما رہے ہیں، میں انہیں کا تجزیہ بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا نہیں گربان پکڑنا آگا کہ آپ نے یہ کہا۔ رہبر یہ فرما رہے ہیں اگر کہیں پر کوئی لشکر قیام کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ وہ لشکر خدا نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ پھر رہبر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں گویا ان میں وہ صفات نہیں ہیں جو الہی لشکر میں ہوتی ہیں، جو صفات اللہ نے کہی تھی ان کے اندر وہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ناکام ہو۔ اس کا مطلب ہے کامیابی اور ناکامی کا دور مدار دشمن کے اوپر نہیں ہے۔ رہبر نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جو کامیاب وہ ہو گئے جن کے مقابلے میں دشمن نہیں تھا۔ اب ظاہر نمرود اور فرعون سے بڑا دشمن کہاں ہے گا؟ قریش مکہ سے بڑا دشمن کس کے مقابلے میں ہے گا؟ یہ نہیں ہے، اور جو جہاں دشمن نہیں تھا کامیاب ہو گئے، جہاں دشمن تھا ناکام ہو گئے، نا یہ وجہ نہیں ہے، دشمن پہ نہیں کھڑی بات کہاں کھڑی ہے؟ اپنے اوپر کھڑی ہے۔ یعنی اگر یہ واقع لشکر خدا ہے تو لشکر خدا کی تعریف یہ جس کے اندر وہ صفات ہوں جو اللہ نے کہی ہیں، پھر یہ جہاں بھی قیام کرے گا کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کے اندر صفات الہی نہیں ہے۔ رہبر یہ بات اپنے یقین و وثوق سے کہتے ہیں، میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں، اور پھر ان آیات کی مثال دیتے ہیں۔ اب یہاں پر رہبر آیات بیان کر رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 171 سے 173 تک، 3 آیات سورہ صافات کی رہبر بیان فرماتے ہیں آیات۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تحریک انبیاء کا انجام، یہ ہمارا عنوان ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ تحریک انبیاء کا انجام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الہی تحریکوں کا انجام بھی کہہ سکتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والی تحریکوں کا انجام بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ سورہ صافات آیت 171 سے 173 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَّا، ہم نے بے شک یہ کلمہ یہ وعدہ کر لیا ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے عباد رسول کے ساتھ۔ مرسلین رسولوں کی جمع ہے، عباد بندے، یعنی رسول جو ہمارے بندے ہیں، ہمارے ہی عبد ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو ایسے نہیں بھیج دیتا کہ جاؤ یہ میدان ہے، یہ محاذ ہے، جاؤ لڑو خود کرو، نہ، بلکہ کیا وعدہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کہ تمہاری بالضرور لازماً مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک یقیناً ہمارا جند، ہمارا گروہ ہی غالب آئے گا۔ اس آیت سے رہبر یہ استدلال کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کرتے ہیں۔ اس میں واضح ہے یا نہیں ہے قرآن سے؟ اس آیت میں بہت واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عباد مرسلین سے، اپنے بندگان رسول سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری یقیناً مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا گروہ ہی غالب آئے گا۔ اس لیے رہبر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غالب نہیں آ رہا تو وہ لشکر خدا نہیں ہے۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ لشکر خدا ناکام ہو گیا۔ رہبر کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات کل بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لشکر خدا ناکام ہو جائے، کہیں نہیں ہو سکتا۔ لشکر خدا ناکامی کے لیے بنا ہی نہیں ہے، کامیابی اللہ نے رکھی لشکر خدا کے اندر ہے۔ اگر وہ ناکام ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ لشکر خدا نہیں ہے، چاہے وہ اب رہبر آواز کہتے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں آپ کو بظاہر انبیاء کا لشکر نظر آئے، جس کا بھی نظر آئے، ان کے ساتھ والے لوگوں میں وہ بات نہیں ہے۔ نبی تو عبد خدا ہے لیکن نبی کے ساتھ والے پھر بندگان خدا نہیں ہے، ان میں وہ صفات الہی نہیں ہے، لہٰذا بطور کلی پھر یہ لشکر الہی نہیں ہے۔
اسی لیے ناکام ہے. اگر یہ لشکر الہی ہوتا تو حتماً کامیاب ہوتا. یہ تجزیہ آپ نے رہبر سے پہلے کبھی کسی سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ یہ وہ دل رہنا تجزیہ. یہ میں یہ فقہا کے بس کی بات نہیں ہے کہ انبیاء کی تحریکوں پر جا کر اس طرح تجزیہ کرنا، یہ عام فقیہ نہیں کر سکتا. اور یہ رہبر کا تب تجزیہ ہے جب ان کی عمر 31 یا 32 سال تھی. 1971 کی یہ تقاریر ہے، آج سے 50 سال پہلے کی. یعنی جس شخص کا قرآن میں فہم، تحریکوں کو سمجھنے میں فہم 50 سال پہلے یہ تھا، وہ 50 سال بعد جب خود، اب تو ایک زمانے سے خود رہبریت کر رہے ہیں عالمی سطح پر، تو اب وہ ان کا فہم کہاں ہوگا؟ یہ باتیں جب ان کی عمر 31 یا 32 سال تھی. 1971 کی ماہ رمضان کی تقاریر ہیں یہ ان کی، جب ان کی پیدائش 1939 ہے، یعنی 32 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تقاریر کی ہیں. تو وہ یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ رہبر کا پھر جملہ میں کہتا ہوں کہ یقیناً لشکر خدا غالب آئے گا. خدا کا یہ کلام حتمی ہے، یعنی لازمی ہے. اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں، یہ رہبر فرما رہے ہیں، میں یہ جملے دیکھ اسی لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اسی طرح ان کا جملہ ہے. اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق والے مغلوب ہو گئے، یعنی جو کلمہ حق کہتے تھے یہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، تو جان لیں کہ وہ خدا کا لشکر نہیں ہے. ان میں لشکر خدا ہونے کی صفات موجود نہیں ہے. اتنا واضح، اتنا صراحت، اتنا دو ٹوک کلام اور کسی کا نہیں ہے جس طرح رہبر نے فرمایا، ورنہ وہ ضرور غلبہ پاتے ہیں. پھر رہبر فرماتے ہیں بس جس دن ہم لشکر خدا بن گئے غلبہ ہی غلبہ پائیں گے، اور جب تک لشکر خدا نہیں بنتے تب تک شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا. لہٰذا یہاں کامیابی اور ناکامی کا سارا دور و مدار رہبر معظم کس کو قرار دیتے ہیں کہ یعنی جو لشکر ہے وہ کیسا ہے، اس پر ساری بات ہے. ایک شخص پہ نہیں کھڑی بات. یعنی یہ جو انبیاء ہیں جو اس طرح عالم غربت میں شہید ہوئے، یہاں قصور نبی کا نہیں ہے. اب یہاں یہ نہ سجیے سے کوئی سمجھے کہ معاذ اللہ ان انبیاء نے استقامت نہیں دکھائی. ذرا انبیاء تو استقامت دکھا رہے تھے تبھی تو قتل کیے گئے ہیں. اگر استقامت نہ دکھاتے ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے تو قتل کیوں کیے جاتے ہیں؟ نبی کا قتل ہو جانا اسی بات کی دلیل ہے کہ استقامت دکھا رہا تھا. نبی کے اندر کمزوری نہیں ہے، لیکن صرف نبی کا یا الہی پیشوا کا استقامت دکھانا وہ کافی نہیں ہے. صرف اس سے نہیں پڑتا فرق، بلکہ اس کے ساتھ جو لشکر، اس پورے لشکر کا، اس کے اندر 2 علامتیں ہونا ضروری ہیں جو رہبر نے اخذ کی ہیں. وہ 2 علامتیں کون سی ہیں؟ ایمان اور استقامت، صبر جسے آپ کہتے ہیں. ایمان اور استقامت، یہ 2 باتیں کامل چاہیے. اب ایک اگلا ایک بحث آ گئی. اگر اب تھکے تو نہیں ہیں؟ بحث تو بہت دلچسپ ہے. پتہ نہیں آپ کے پہلے میں ذرا حاشیے میں زیادہ نکل گیا تھا. وہ بات رہبر کی کتابوں میں نہیں تھی، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ادھر ادھر کی کافی آپ کو باتیں کی تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. تو ایک دفعہ صلوات پڑھیے بابا سے بلند. اب دیکھیں یہ وہ کلام ہے نا جو آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا. کوئی یہ صرف اس سطح کی شخصیتی کلام کر سکتی ان عنوان پر، ورنہ سطحی باتیں بتائیں گے. اب اگلا ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمارے ہمیشہ ذہنوں میں ہوتا ہے. یہاں رہبر نے اس کو سوال اٹھایا پھر اس کا جواب بھی دیا ہے. سوال یہ اٹھایا رہبر نے کہ نصرت خدا کب آتی ہے؟ یعنی گروہ جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اے انبیاء تمہیں یقین نہ ہم تمہاری نصرت کریں. یہ تو پڑھی نا ابھی سورہ صافات کی کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم نے بندگان رسولین سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کیا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ، کہ بے شک تمہاری مدد کی جائے گی. اب سوال ہے کب کی جائے گی؟ یعنی مدد کب ہوتی ہے، کس سٹیج پر مدد ہوتی ہے؟ اس روش میں، اس تحریکی مرحلے میں، اس انقلابی جد و جہد میں نصرت خدا کب آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں. یہاں پر رہبر معظم نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ میں آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھتا ہوں، اسی طرح جو لکھا ہوا ہے تو پڑھ لیجیے. رہبر یہ کہتے ہیں کہ تحریک مشروطہ کے دوران، میں اب اس بحث میں نہیں جاتا یہ تحریک مشروطہ کیا ہے ورنہ اس پہ وقت ہمارا لگ جائے گا. یہ انقلابی جد و جہد کے دوران ایک مرحلہ آتا ہے ایرانی کی جد و جہد میں 1906 کے زمانے میں. ایک جزوی انقلاب ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کلی انقلاب تو امام خمینی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے وقوع پذیر کیا 1979 میں. اس سے پہلے ایک جزوی انقلاب پہلے آ چکا تھا 1906 کے اندر تحریک مشروطہ کے نتیجے میں. وہ جب کسی اور وقت اس پر بحث کریں گے تو بات آئے گی. اس وقت کیا حوالہ دیتے ہوئے رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جب تحریک مشروطہ چل رہی تھی تو ہمارے ایک انقلابی بزرگ ایک جملہ کہتے تھے، اور رہبر کہتے ہیں کہ میں وہ جملہ پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جملہ اس کی تائید قرآن کرتا ہے، قرآن کی آیات سے یہی جملہ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے رہبر کہتے ہیں کہ وہ جملہ میں بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہی جملہ دے کے پڑھ رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ نصرت خدا کب آتی ہے. یہ ہمارے لیے ہے. وہ جملہ یہ ہے، جب تک ممکن ہو مقابلہ کرو. پہلی چیز کیا ہے؟
جب تک ممکن ہو مقابلہ کرو. دوسری بات، جب یہ دیکھو کہ شکست کے سائے لہرا رہے ہیں، یعنی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب شکست آنے والی ہے تب بھی مقابلہ کرو. دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ جب تک ممکن ہے، طاقت ہے، مقابلہ کرو. اب دوسری چیز، اب طاقت بھی نہیں رہی اور شکست بھی لگ رہا ہے کہ آگے، پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. تیسرا، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں شکست حتمی ہو، یہ یہاں کو لگے کہ 100% شکست ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ اور کامیابی کا کوئی امکان نہ ہو، پھر بھی مقابلہ کرو. ٹھیک ہے، تب تمہیں فتح نصیب ہوگی. یہ جملہ یہ دوبارہ پڑھتا ہوں، سمجھ پھر پڑھتا ہوں. پہلی بات، جب تک ممکن مقابلہ کرو. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جتنا قوت ہے، طاقت ہے، اس سے مقابلہ کرو. جب تک ممکن ہے مقابلہ کرو، یہ پہلی مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب یہ دیکھو کہ شکست کے سائے لہرا رہے ہیں، یعنی اب کافی حد تک چانس ہے کہ شکست ہو جائے گی اور اب ہمت بھی نہیں رہی، پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. پھر اب یہ اسٹیج بھی گزر گئی، پھر تیسری اسٹیج آ گئی جہاں آپ کو 100% یقین ہے، 100% کہ اب یہاں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے اور اب بالکل ہی ناکامی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں شکست حتمی ہو اور کامیابی کا کوئی امکان نہ ہو، پھر بھی مقابلہ کرو، تب تمہیں فتح ملے گی. یہ جملہ کس کا ہے؟ نام نہیں بیان کیا خود رہبر نے، کہتے ہیں کہ تحریک مشروطہ کے ایک بزرگ، یعنی تحریک مشروطہ کے جو قائدین تھے ان کا جملہ ہے. اور رہبر کہتے ہیں جملہ بالکل درست ہے، قرآن کی آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں. اسی لیے رہبر کہتے ہیں میں بھی تمہیں یہی اصول بتاتا ہوں کہ نصرت اس مرحلے پر نازل ہوگی. اب رہبر قرآن کی آیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت بہت سخت ہے. ویسے اگین اس آیت پر اس طرح کا تجزیہ بھی رہبر کے علاوہ شاید کوئی نہ کر سکے. یہ جو آیت ہے، صلوات پڑھیے گا بابا زبران. جی کنٹینیو کریں، چلے صلوات پڑھیے گا. اب یہ اگلی بہت سخت ہے، اس پر بھی اس طرح کا تجزیہ سوائے رہبر معظم جیسے دلیر کے اور کوئی شخص نہیں کر سکتا. اور یہ آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110، اور اسی آیت سے وہ بزرگ کا وہ جملہ نکلتا ہے جو پہلے بیان کیا. اس آیت میں خدا یہ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول مایوس ہو گئے. تیاسا مایوسی سے، کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل یعنی رسول کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا یعنی اور گمان کرنے لگے. کیا گمان کرنے لگے؟ انہم قد کذبوا، کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے جھوٹ کہا گیا. کس چیز کا؟ جاءہم نصرنا، پھر ہم نے ان کے اوپر نصرت نازل کی. سورہ یوسف آیت نمبر 110 کیا ہے؟ جی سورہ یوسف آیت نمبر 110، یعنی کہ حتیٰ کہ انبیاء کیا ہو گئے؟ مایوس ہونے لگے، اور انہیں لگا کہ ہمیں کہا گیا ہے نصرت کوئی نہیں آ رہی، ہمیں کہا گیا کہ بس ہوگی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. پھر کیا کہتا ہے خدا؟ اب نصرت نازل کرتا ہے. یعنی اتنی استقامت. یہاں ہم جو بات زیر بحث لا رہے ہیں وہ یہ کہ استقامت کتنی چاہیے. ہم اپنی مرضی کی استقامت دکھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی استقامت دیکھی، کوئی نصرت وغیرہ نہیں آئی. تو بھی نصرت کب آتی ہے؟ جب اتنی ہو کہ انبیاء کو بھی لگے کہ بھئی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنے کیا اور مایوسی نظر آنے لگے اور انہیں گمان ہونے لگے کہ شاید مدد ہے بھی نہیں، تب جا کر خدا نصرت نازل کرتا ہے. اس آیت سے پھر رہبر استدلال کرتے ہیں کہ وہ جملہ اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے وہی جملہ بالکل درست ہے جو اس تحریک مشروطہ کے بزرگ نے کہا. وہ جملہ پھر پڑھتا ہوں کہ جب تک ممکن ہو مقابلہ کرو، جب یہ دیکھو شکست کے سائے لہرا رہے ہیں تب مقابلہ کرو، یہاں تک ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں شکست حتمی ہو اور کامیابی کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر مقابلہ کرو، تب تمہیں نصرت. اب یہ وہ مرحلہ ہے. اب اس کی اور تشریح رہبر اور اگلے مرحلے میں کرتے ہیں کہ کتنی جو ہے نا وہ چاہیے. اب اس میں ایک اور آیت ہے جس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ ہم نصرت کریں گے یہ صرف انبیاء سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، مومنین کے لیے بھی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ. اب وہاں پر یہ آیت رہبر معظم فرماتے ہیں، یہ سورہ مومن ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ آیت 51 ہے سورہ مومن میں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے الا
الا لننصر رسلنا، کہ بے شک رسولوں کی ہم مدد کرتے رہیں گے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کب کریں گے؟ فی حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اور روز قیامت یعنی کریں گے، یعنی کہ کرتے رہیں گے۔ کس کی؟ انبیاء کی اور مومنین کی۔ کب؟ اس دنیا کے اندر، صرف ادھر نہیں، اور روز آخرت بھی۔ تو یہاں سے رب یہ فرماتے ہیں کہ یعنی نصرت کو کرتے رہیں گے، یعنی یہ کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے مجاہدین کی، اب وہ مدد کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب آج کے زمانے میں چونکہ کوئی رسول نہیں ہے آنا تو اب کوئی مدد نہیں ہوگی نا، ایسا نہیں ہے، آج بھی ہوگی مدد، لیکن جب اس سطح تک بات پہنچے گی تب ہوگی، اور انبیاء کے ساتھ بھی ہوگی اور مومنین کے ساتھ بھی ہوگی۔ پھر پڑھتا ہوں، انا لننصر رسلنا، ہم رسولوں کی مدد کرتے رہیں گے، والذین آمنوا، اور ان کی بھی جو ایمان لائے، یعنی جو مومنین ہیں، فی حیات دنیا، دنیا کے اندر، و یوم یقوم الاشہاد، اور روز آخرت کے اندر۔ یعنی کہ یہ عمل مسلسل ہے۔ نصرت الہی کس زمانے کے لیے ہے؟ یہ ماضی میں ہے، حال میں ہے، یا مستقبل میں ہے؟ تینوں زمانوں کے اندر ہے۔ تو یہ مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ، یا سارے مومنون کے لیے ہے؟ سارے مومنین کے لیے، قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ ایسا ہی جب مومن کو مدد ملے گی پھر مومن کام شروع کرے گا، یا کسی مرحلے پر آتی ہے؟ کس مرحلے پر آتی ہے؟ جب کتنی سختی آئے کہ جب انبیاء پہ بھی مایوسی کے سائے لہرانے لگے، انبیاء کو بھی لگے کہ اب پتہ نہیں مدد ہے ہی نہیں، تب آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہلے ٹھیک طرح سے آپ کو آزماتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں میدان میں کودو، دشمن کا مقابلہ کرو، اپنی ساری طاقت لگاؤ جو ہے تمہارے پاس، جو تمہارے پاس وسائل ہیں سارے لگاؤ۔ آپ سارے وسائل لگا لیتے ہو، آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ اب ہم پورے ناکام ہو گئے، خدا کہتے ہیں پھر بھی لڑو، پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آخری سٹیج پہ جب آپ ناکام ہونے لگتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ اس مرحلے پر مد نظر ہوتی ہے۔ کاش ہم اس میکانزم کو سمجھ جائیں اور اس پر ایمان لیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے مرحلے میں مدد نازل لانے چاہیے، پھر ہم نکلیں گے میدان میں، اسی لیے ہم اس عالم کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ مدد مخصوص نہیں ہے صرف اس زمانے میں، آج کے زمانے میں کئی دفعہ ہے۔ مثلا یہ جو 2006 کی جنگ ہے، حزب اللہ اسرائیل جنگ، یہ بالکل کامل انہی اصولوں کے اوپر آتی ہے، بالکل انہی اصولوں کے اوپر آتی ہے، کہ یعنی ایک ایسا موقع تھا جب حزب اللہ کو کامل یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ ان کے انٹرویو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، جس میں خود سید بیان کرتے ہیں، یعنی انہیں کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ ہم زندہ بھی بچیں گے، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم فتح حاصل کریں گے۔ انہیں تو یہ بھی یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا پھر بھی ہم ڈٹے رہیں گے، بے شک ختم ہو جائیں گے لیکن آخری وقت تک لڑیں گے، اسرائیل کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اس مرحلے پر خدا نے مدد نازل کی اور تاریخ پلٹ دی، سارا پورا جو اسرائیل کے حوالے سے سارا نقشہ تھا بدل دیا۔ کئی عرب ملک مل کے جنگ لڑتے تھے تو اپنے ملک بھی اسرائیل کے حوالے کراتے تھے، اور یہاں ایک مٹھی بھر مجاہدین اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو خدا نے انہیں فتح سے نواز دیا۔ اب ہمارے مطابق یہ واقعہ غزوہ بدر کی اس نصرت سے کم نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس وقت رسول خدا تھے، یہاں رسول خدا نہیں تھے، فرزند رسول تھے اور اسی رسول کے راستے پہ چلنے والے تھے، لیکن نصرت اسی طرح کی تھی چونکہ استقامت اسی طرح کی تھی۔ لہٰذا اگر استقامت ہو تو پھر خدا مدد نازل کرتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ واضح ایک اور آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ اس سے زیادہ وضاحت کرتی ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اب رہبر معظم کی اس تقریر میں یہ آیت نہیں ہے، ویسے اور جگہوں پر ہے، تو میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں چونکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، سورہ فصلت جو کہ قرآن کا 41واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ اس میں اللہ اصول بیان کرتے ہیں۔ کیا اصول اللہ بیان کرتے ہیں؟ کہ ان اللہ زینا قالوا ربنا، ان اللہ زینا قالوا ربنا اللہ، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو جنہوں نے رب بنایا، زبان سے نہیں کہ جنہوں نے اللہ کو رب بنایا، یہ جو ربوبیت ہے۔ اب ربوبیت کیا ہے کہ پہلے میں بیان کر گیا ہوں اور آپ کو بھی اب اندازہ ہے کہ ربوبیت سے کیا مراد ہے۔ ان اللہ زینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے نمبر پر اللہ کو رب بنائے، پھر کیا کیا؟ استقامت دکھائی۔ پھر کیا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ کو رب بناؤ، ربوبیت خدا کے اندر آئیں۔ جب تک انسان طاغوتوں کی ربوبیت کے اندر ہے، انسانوں کی ربوبیت کے اندر ہے، تب نہیں کچھ ہونے والا۔
اللہ کی ربوبیت کے اندر انسان آ جائے. اور ربوبیت میں آنے کے بعد ظاہر ہے جب اللہ کو رب بنائیں گے تو پھر ہر طرف سے مشکلات، مقابلہ آسانی ہوگا. پھر وہاں پر کیا کرنا ہے؟ استقامت. اور کتنی استقامت؟ جتنی اللہ نے کہی ہے وہ ساری آپ دکھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا ملائکہ نازل کرے گا. اب مثلا جو کچھ اس وقت یمنی کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بالکل اس آیت کے مصداق قرار پاتے ہیں. یہ سارا عذاب جو اس وقت اہل یمن پہ نازل ہے ربوبیت خدا کی وجہ سے ہے. اگر وہ ربوبیت خدا کو چھوڑ دیں اور ان انسانی نظاموں کے سامنے جھک جائیں، امریکہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں، سعودی عرب کی جو استکباریت ہے اسے قبول کر لیں، سرنڈر کر دیں ان کے آگے، تو اس عذاب سے جو ان کے اوپر انسانی عذاب نازل ہے اسے بچ جائیں گے. لیکن وہ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو رب کہا ہے، ربوبیت خدا کی طرف جانے کے لیے. اور اس مصیبت کے اوپر بھی کیا ہیں؟ استقامت کے ساتھ ہیں. تب اس مرحلے پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تب نصرت خدا ہوتی ہے. تو نصرت خدا آسان ہے، یہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. ہوتی ہے نصرت یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ صرف انبیاء پر ہوتی ہے؟ سارے مومنین پر ہوتی ہے. لیکن جب وہ مومنین اس مرحلے کے حقدار بنے، یعنی استقامت وہاں تک دیکھیں. کتنی شرطیں رہبر نے بیان کی ہیں؟ 2. کون سی؟ ایمان اور صبر. اور صبر کتنا؟ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا. اور یہ کتنا ہے؟ اس کا پیرامیٹر کتنا ہے کہ جب انبیاء کو بھی مایوسی ہونے لگتی ہے، لگتا ہے کہ شاید اب نہیں ہونا، پھر جا کر ہوتا ہے. اور زیادہ تشریح کے لیے وہ بزرگ تحریک مشروطہ کا قول ہے جس میں 3 دفعہ مقابلہ آتا ہے. پھر یہاں پر رہبر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ انبیاء کتنی حد تک استقامت دکھاتے تھے اور پھر نصرت آتی تھی. اب میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، 10 منٹ شاید میں اور چلوں. اگر آپ تھکے نہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ. اب یہاں رہبر معظم ایک اور تشریح کر رہے ہیں قرآن ہی کی ایک اور ایسے کہ انبیاء کس سطح تک استقامت دکھاتے تھے جس کے بعد خدا ان پہ اوپر جو ہے نا اپنی نصرت نازل کرتا تھا. تو اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کیا اور پھر اس کے بعد ایک تحریک آگے بڑھی اور پھر وہ جادوگر ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا جسے خدا نے بڑا عذاب بنایا، ان کی رسیوں کو کھا گیا. اور یہ سارا معاملہ اس طرح بڑھا جسے اب فرعون کے درباریوں کو لگا کہ اب حضرت موسیٰ سب قد لے کے جا رہے ہیں، ان کی تحریک کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس وقت فرعون نے اعلان کیا اور اس وقت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. موسیٰ ہے، ان کے ساتھ ان کا بھائی ہارون ہے اور وہ بکریاں چرانے والی لاٹھی ہے ان کے پاس. اس سے تو فرعونیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس وقت فرعون ایک اعلان کرتا ہے. یہ اعلان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 127 کے اندر. سورہ اعراف آیت نمبر 127. اس میں فرعون کیا کہتے ہیں؟ اس وقت جب اسے لگتا ہے کہ موسیٰ آگے بڑھ رہا ہے اور واقعہ میری مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا ہے، تو پھر فرعون ایک اعلان کرتا ہے کالا، یعنی فرعون یہ کہتا ہے سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، میں ان کے سب مردوں کو قتل کر دوں گا. اس قوم بنی اسرائیل کے ان سارے مردوں کو قتل کر دوں گا. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا. کیوں چھوڑوں گا زندہ؟ پہلے بیان کر گیا ہوں، شہوت رانی کے لیے. عورتوں سے شہوت رانی کریں گے، ان کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے اور ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے. کیوں ایسا ہم کریں گے؟ وَإِنَّا قَوْمٌ قَاهِرُونَ، کیونکہ ہم ان کی قوم پر غلبہ رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اب رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان عام اعلان نہیں تھا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. فرعون جیسا ظالم جو زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہو، رب سمجھتا ہو، اور وہ واقعاً غلبہ رکھتا تھا اس قوم پر اور وہ یہ سارا کچھ کر سکتا تھا، یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں تھا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دے اور ان کی ساری عورتوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کرے، وہ یہ کر سکتا تھا. یہ بات اس کی قدرت سے باہر نہیں تھی. اور یہ اعلان کے بعد بھی موسیٰ کا ڈٹے رہنا جبکہ اس کے ہارون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتنی استقامت چاہیے. ایک زمانے میں جو زمین پر اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والی قوت ہو، خدا سمجھتا ہو، اور وہ یہ اعلان کرے کہ تمہارے سارے مردوں کو قتل کر دوں گا، اور کر بھی سکتا ہو، قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کا مقابلہ بھی نہ ہو سکتا ہو، اور ساری عورتوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کر سکتا ہو، اس کے باوجود اس کے سامنے نہ جھکنا، اس کے سامنے کلمہ حق کہتے رہنا، اس کے سامنے پرچم توحید کو بلند رکھنا، اس کے سامنے پھر بھی لا الہ الا اللہ کی تحریک کو آگے بڑھانا. یہ رہبر کہتے استقامت، اس سطح کی استقامت چاہیے. یہ جو لشکر اس سطح کی استقامت دکھاتا ہے پھر خدا ان کی نصرت کرتا ہے اور پھر انہیں غلبہ دیتا ہے. یعنی یہ رہبر کہتے ہیں ایک قرآنی طرف سے ایک پیرامیٹر ہے ہمارے لیے کہ کتنی نصرت کے لیے کتنی سطح کی استقامت چاہیے. اب آپ بتائیں یہ کتنی سطح کی استقامت ہے؟ فرعون یہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟
کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس ظاہری اسباب سے کوئی طاقت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرتے، نہ ان کے پاس وہ لشکر ہے، نہ وہ اسلحہ ہے، نہ اس نظام کے لیے ٹکرانے کے لیے ان کے پاس وہ وسائل ہیں۔ حضرت موسیٰ تو بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اللہ نے کہا جاؤ، وہ گئے پیغام لے کر، وہی اس لاٹھی کا ساتھ جسے بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، اس سے ایک شخص جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے اس کا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اعلان کے بعد بھی حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، اسی آیت کی اگلی آیت، یہ اعراف کی 127 آیت تھی، اس میں فرعون کا نظریہ بیان ہوتا ہے کہ فرعون اب اس غضب میں آ کر جب اسے لگتا ہے کہ یہ اب موسیٰ میرے خلاف تحریک چلا رہا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد حضرت موسیٰ کیا بیان کرتے ہیں، اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے، جسے رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ کا کلام ہے اس کے اندر الہی اسٹریٹجی ہے، اس کے ایک ایک جملے کے اندر الہی حکمت عملی ہے کہ جب بھی الہی تحریک چلے گی تو اسی اسٹریٹجی پر عمل کرے گی فرعونی نظام کے مقابلے میں۔ اس کے بعد موسیٰ یہ فرماتے ہیں اپنی قوم کو، قال موسیٰ لقومہ، اور موسیٰ نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا، استعین باللہ، یعنی اللہ سے مدد حاصل کرو، استعین باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو، وصبروا، اور صبر کرو، یعنی استقامت کرو، مقابلہ کرو، صبر استقامت، یہ نہیں کہ ڈر جاؤ۔ یعنی جب فرعون نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے سارے مرد ختم، تمہاری ساری عورتیں شہوت رانی کے لیے، تو اس کے بعد بھی کیا کرنا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، مقابلہ کرو۔ یہاں ڈرنا نہیں ہے، یہاں مصالحت نہیں کرنی، یہاں مذاکرات نہیں کرنے، یہاں گیو اینڈ ٹیک نہیں کرنا، بلکہ یہاں مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی اور صبر کرنا ہے، استقامت کرنا ہے، اس جد و جہد کو آگے لے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ شاید اس کائنات کا سب سے بڑا الہی اور توحیدی جملہ ہو جو قرآن کے اندر ہے، اور یہ کاش یہ جملہ ہمارے قلوب میں اتر جائے، چونکہ اس سے بڑا الہی جملہ شاید نہ ہو۔ ان الارض للہ، کہ زمین کس کی ہے، خدا کی ملکیت ہے، یورثها من یشاء، اس میں سے جس کو چاہتا ہے خدا منتخب کرتا ہے، اس کے حق میں خدا منتخب کرتا ہے، من یشاء من عبادہ، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو خدا چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، یعنی خدا جس کو چاہتا ہے رہبر بناتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے امام بناتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے حاکم بناتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ زمین خدا کی ہے، یہ انسانوں کی تھوڑی ہے کہ انسان اٹھیں کسی کو حاکم بنا دیں، انسان اٹھیں اس کا کسی کو لیڈر بنا دیں، رہبر بنا دیں، انسانوں کی تھوڑی زمین ہے، بلکہ زمین کس کی ہے، خدا کی ہے۔ یہ زمین فرعونوں کی تھوڑی ہے کہ فرعونوں کا قانون چلے گا، یہ نمرودوں کی تھوڑی ہے زمین کے نمرود کا قانون چلے گا، یہ ان کی نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے۔ یہ میں نے کہ اس سے بڑا شاید ہی کوئی توحیدی جملہ، ورنہ اس سے بڑھ کے توحیدی جملہ نہیں ہو سکتا کہ ان الارض للہ، کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے لوگوں میں سے جس سے خدا چاہتا ہے پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، امام بناتا ہے، رہبر و پیشوا بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت بہترین انجام کس کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ یہ یعنی دنیا کی نجات، اب یہاں عاقبت دنیا مراد ہے، دنیا کی بحث ہے، آخرت کی مراد نہیں ہے۔ یعنی بہترین انجام کار کس کو ملے گا، متقین کو ملے گا۔ یہ فرعونی نظام نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، یہ نمرودی نظام نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، بلکہ متقین کا نظام ہے، عباد خدا ہیں جو کامیاب قرار پائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی فرعون کا کیا اعلان تھا کہ تمہارے سارے مردوں کو قتل کر دوں گا، تمہاری ساری عورتوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کروں گا، یہ اور یہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، یہ نہیں کہ ایسے بول رہا تھا، کر سکتا تھا۔ اور خود فرعونی نظام کی طاقت، اس کو ظلم ایک سمبولک ہے، ہمیں ہر دور کے لیے ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں فرعون ہے، یعنی ظلم میں وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون زمین پر خدا بنا ہوا تھا، یعنی خدائی کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا وہ شخص۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور کر بھی سکتا۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ زمین خدا کی ملکیت ہے، خدا جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور عاقبت متقین کے لیے۔ یہ اس سے بڑا توحیدی جملہ شاید نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کرے۔ یعنی جب آپ کے سامنے فرعونی نظام آئے اور وہ یہ کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، قید میں ڈال دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور وہ ایسا کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں، اور اس کے بعد آپ کو کیا کہنا چاہیے اس کے جواب میں، اپنی قوم کو کیا کہنا چاہیے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی خدا سے مدد مانگو، دنیا سے نہ مانگو، انسانوں سے نہ مانگو، استعینوا باللہ واصبروا، اور پھر صبر کرو، مقابلہ کرو، ڈرنا نہیں ہے، یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا، مذاکرات نہیں کرنے ہیں، لرزانا نہیں ہے، یہ کرو۔ کیوں یہ کرو، ان الارض للہ، کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، اس فرعونوں کی ملکیت نہیں ہے، نمرودوں کی ملکیت نہیں ہے، قریش مکہ کی ملکیت نہیں ہے، معاویہ اور یزید کی ملکیت نہیں ہے، یہ آج کے دور کے امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ کس کی ملکیت ہے، خدا کی ملکیت ہے۔ یورث من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اس کی رہبری کے لیے پسند کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔
یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ رہبریت کے لیے، قیادت کے لیے کسی کو انتخاب کرے؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ خدا کے لیے۔ خدا کے پاس کیوں ہے؟ چونکہ زمین خدا کی ہے۔ یہ بندے کس کے انحصار ہے؟ جو زمین پر ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ اس زمین پر جو وسائل ہیں وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ خدا کے۔ یہاں جو فضائیں چلتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ جو آسمان سایہ کرتا ہے وہ کس کا ہے؟ جب سب کچھ خدا کا ہے تو انسان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اٹھے اور وہ کہے جی یہ فلاں بندہ میرا غلام بن جائے، یہ فلاں بندہ میری اطاعت کرے، فلاں شخص پر میں حاکم بن جاؤں؟ یہ تو مشرکانہ سوچ ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ نظام توحید یہ ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ بس ایک آخری لائن، ویسے تو وہ بھی تفصیل طلب ہے لیکن میں اسے بیان نہیں کرتا، 1 یا 2 منٹ میں۔ ایک آیت ہے سورہ رعد کے اندر جس میں یہ ہے کہ اب رہبر یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تاریخ کا غلط تجزیہ کیا ہے۔ درست تجزیہ تاریخ کا یہ تھا جو اب تک بیان کیا ہے، یعنی کہ عام طور پر رہبر یہ کہتے ہیں لوگ تاریخ کا غلط تجزیہ کرتے ہیں، اور غلط تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، یہ تو ہمیشہ قتل ہو جاتے ہیں، یہ ہمیشہ تنہا ہو جاتے ہیں، ان کی تحریکیں ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہیں، اور زمین پر حکومت تو ہمیشہ فرعونوں کی ہے، نمرودوں کی ہے، طاغوتوں کی حکومت ہے، اور ایسا چلتا ہے، لہٰذا یہاں خدا کی طرف سفر اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ رہبر کہتے ہیں جو لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں یہ غلط تجزیہ ہے تاریخ کا درست تجزیہ یہ نہیں ہے۔ تاریخ کا درست تجزیہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوا ہے۔ یہاں پر بھی رہبر سورہ رعد کی آیت 17 کی مثال دیتے ہیں۔ اب یہ آیت بھی لمبی، میں آیت بھی نہیں پڑھتا، ترجمہ بھی نہیں پڑھتا، اس اختتام پہ اس کا صرف کنکلوژن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو سورہ رعد کی آیت نمبر 17 سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ طاغوتوں کی حکومت چل رہی ہے، فرعونی نظام چل رہا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ اسی سورہ رعد میں اللہ نے 2 مثالیں دی ہیں، آیت نمبر 17 میں وہی مثال رہبر دے رہے ہیں کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اور پھر ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، اور آپ کا تو ویسے اکثر کا علاقہ وہی ندی نالے اور پہاڑوں کے، آپ بہتر مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ندی نالے بہتے ہیں اور یہ پھر میدانی رخ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جھاگ پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ ایک سفر کرتے ہوئے مٹی، ڈسٹ، پتھروں کی کیا جمع ہو جاتی ہے؟ جھاگ، اور دور سے کیا نظر آتا ہے؟ جھاگ نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے پانی ہوتا ہے۔ آپ کو جھاگ نظر آتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، جبکہ جھاگ نے کچھ وقت بعد کیا ہو جانا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا ہوتا ہے اور پانی نہیں رہنا ہوتا ہے، لیکن نظر کیا آتا ہے کہ سب جھاگ ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ یہ مثال قرآن نے دی ہے سورہ رعد کے آیت نمبر 17 میں۔ دوسری مثال بھی قرآن نے دی ہے، وہ یہ کہ جب آپ سونا پگھلاتے ہیں، مثلا سونے میں ملاوٹ ہو جائے، آپ اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پگھلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ جب پگھلاتے ہیں تو سونے کے اوپر کیا جمع ہو جاتی ہے؟ جھاگ۔ آپ کو لگتا ہے یہ سارا جھاگ ہے، جبکہ وہ جھاگ نہیں ہوتا، اصل کے میں اس کے نیچے سونا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، بعد میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سورہ رعد میں۔ رہبر فرماتے ہیں یہ جو فرعونوں کی حکومت ہے یہ جھاگ ہے، یہ جو نمرودوں کی حکومت ہے یہ جھاگ ہے، یہ طاغوتوں کی حکومت، انسانی بنائے ہوئے نظام، انسانی بنائے ہوئے معاشرے کیا یہ جھاگ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیں اور یہ رہنا، جبکہ یہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے نیچے ان کی حقیقت میں الہی معاشرہ ہے، ان کے اندر انبیاء کا معاشرہ ہے، ان کی تحریکیں، اور اس نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ لہٰذا کچھ وقت کے لیے جب آپ کو یہ نظام نظر آتے ہیں تو یہ وہ جھاگ ہے جس نے کچھ وقت میں رہنا ہے اور بعد میں ختم ہو جانا ہے، اور بعد میں جس نظام نے رہنا ہے اور وہ چلنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظام الہی ہے، وہ نظام امامت ہے، وہ تحریک انبیاء کا تسلسل ہے۔ تو اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا جو سبق تھا ہمارا قرآن مجید کی زبان میں، جسے رہبر معظم نے ہمارے لیے بیان فرمایا اور میں نے آپ تک پہنچایا، وہ تھا تحریک انبیاء کا انجام۔ تو آپ کو سمجھ لگی سب کو؟ چلیں جن کو سمجھ لگی وہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔